بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جو ہے رمضان کے تعلق سے چند باتیں، رمضان سے متعلق چند مسائل، جو کہ مسائل جو ہے مرد اور خواتین، نوجوان لڑکے لڑکیاں یا بوڑھے کسی کے بہرحال ہو سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کڑی کے اندر جو پہلی کڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ تھا بیماری اور رمضان یا مریض اور رمضان۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انسان اگر بیمار ہو، مریض ہو، رمضان کا مہینہ ہو تو کیا کچھ چیزیں ہیں جو وہ جدید دور کی ٹیکنالوجیز کے استعمال سے اپنے طب میں، اپنے جس کو کہیں گے طب کے طور پر، اپنے علاج کے طور پر یاد رکھے، طبی نقطۂ نظر سے کیا کیا چیزیں آج کل ہوتی ہیں اور ان میں شریعت کے اعتبار سے کیا کیا احکامات ہیں، مختصر سے بہرحال میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو طبی نقطۂ نظر سے جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کچھ باتیں دیکھی اور الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو رمضان ہیں اور اس میں مریض ہے، بیمار ہے، علاج کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ ہو کہ روزہ بھی ضائع نہ ہو، روزے میں کمزوری بھی نہ آئے، روزہ بھی پالے اور ساتھ میں جو ہے علاج بھی ہو جائے، یا پھر اللہ رب العزت نے تو چھوٹ دے ہی رکھی ہے کہ مریض اور مسافر تو بہرحال روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کوئی رکھنا چاہے تو کون رکھ سکتا ہے یا کن کی حالتوں میں ہو سکتا ہے، وہ تمام باتیں ہم نے رکھنے کی کوشش کی اور ہم نے اس میں الحمدللہ کافی سارے نکات کور کیے تھے۔ آئیے آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے رمضان اور خواتین کے مخصوص مسائل یا رمضان اور حیض کے مسائل۔ دیکھیں یہ عنوان بھی اس لیے لینا پڑا اور اس عنوان کی ضرورت کیوں، پہلے مختصر سے اس کے بارے میں کچھ نکات، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں روزے کی شکل میں، اس روزے کو ہم اچھے سے رکھ پائیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے امت کے اندر جو خواتین ہیں وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہے حیض و نفاس کا جہاں معاملہ ہے تو وہ معاملات جو ہے اگر عورتیں عورتوں سے ڈسکس کریں تو بیٹر ہوتا ہے، عورتیں عورتوں کے سامنے بات کریں تو اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، یاد رکھیں حیض اور نفاس کے جتنے مسائل ہم تک آتے ہیں وہ ایک مرد کے ذریعے آئے، عورت کے ذریعے نہیں آئے ہیں، اور جتنے بھی ایسے مسائل تمام امتوں کو جو پہنچے ہیں وہ مرد کے ذریعے پہنچے، عورتوں کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا۔ مطلب یہ کہ جتنے مسائل یہ سب آتے ہیں ہر دور اور ہر شریعت میں انبیاء آئے، انبیاء مرد تھے، ان تک وہ مسائل آئے، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے لوگوں کا، پھر ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے، ان کا معاملہ تو الگ تھا، ہم لوگ تو نبی نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے امت کے اندر اگر مسئلے اور مسائل کی بتانے کا معاملہ اگر مرد اور عورتوں کے ساتھ شریعت خاص رکھتی تو مائی عائشہ اور امہات المومنین اور دیگر صحابیات پھر یہ مسائل کو بیان نہیں کرتی مردوں کے سامنے، جبکہ ہم جانتے ہیں مائی عائشہ نے اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کے سامنے بہت سارے مسائل بیان کیے، یہاں تک کہ مسائل بیان کیے کہ ان کے جو شاگرد ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ ان کی بہن اسما کے بیٹے ہیں، جو کہ آپ کے رشتے میں جو ہے بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، وہ آ کر اپنی خالہ سے سوالات کرتے جس کے اندر بہت سارے سوالات حیض اور نفاس کے تعلق سے، حیض اور استحاضہ کے مسائل انہوں نے پوچھے، اور مائی عائشہ نے اپنے بھانجے سے یہ نہیں کہا کہ بھانجے یہ کیا سوالات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہوں، بلکہ بیان کیا، بلکہ کچھ چیزوں میں جو رسومات شروع ہو چکے تھے غلط، ان کو توڑنے کے لیے آپ نے کہا کہ عبداللہ ایسا نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم تو ایسا کرتی۔ تو اگر مرد اور عورتوں کا ڈفرینسیشن ہوتا کہ مرد مرد کو بولے، عورتیں عورتوں کو بولے، تو شریعت میں پھر یہ واضح دکھتا کہ صحابہ کو یا میل کبھی یہ بات نہیں سناتی امہات المومنین۔ اب کوئی کہہ سکتا امہات المومنین تو امہات المومنین امت کی ماں ہے،
وہ تو کہہ سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ شرعی مسائل بیان کرنے میں شریعت نے چونکہ کوئی تفریق نہیں کی، تو ہم لوگ خواہ مخواہ یہ تفریق نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. جہاں تک مسئلوں کو جاننے کا معاملہ ہے، جہاں تک چیزوں کو سمجھنے کا معاملہ ہے، ہم اسی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو پہلا مقصد ہے ہم ایک فرض عبادت کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تکمیل کیسے کیا جائے، جس کے اندر ظاہر سی بات ہے طہارت بنیاد ہے. طہارت بنیاد ہے. اب طہارت بیس ہے تو اس کا علم رکھنا بھی ہم پر فرض ہوا کہ وہ بیس کو ہم جانے تاکہ اسی پہ جو عبادتیں کھڑی ہو رہی ہے، مطلب طہارت فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا عمارت اتنی مضبوط ہوگی. بس اسی سے کڑی اور سلسلے میں بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح دوسری چیز میں یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شرم و حیا کا تقاضا ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن شرم و حیا کا تقاضا وہاں ہوگا جب ہم اپنی پرسنل لائف کسی سے ڈسکس کریں گے. جب شرعی معاملوں کے اندر ہم کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں وہ شرم کا تقاضا نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ہی مسائل بیان نہ کرتا، اور اگر ایسا ہوتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت میں سب سے زیادہ شرم و حیا رکھنے والے تھے، آپ ان باتوں کو خواتین کی کم از کم سوالات پہ جواب نہ دے کر بتاتے کہ یہ شرم و حیا کا معاملہ ہے. آپ نے بلکہ بتایا، بلکہ ماں عائشہ کی تو ایک روایت ہے، آپ نے کہا کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، یہ کسی مسئلے کو پوچھنے میں شرماتی نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنے تمام مسائل کو انصار کی عورتیں پوچھا کرتی تھی، اور اکثر مسائل حیض و نفاس کے جو ہم تک پہنچے ہیں، بچوں کی ولادت کے تعلق سے ہم تک پہنچے ہیں، آداب مباشرت کے تعلق سے، یا جو ہے ایٹیکیٹس آف سیکشول لائف کا جو ہم کہیں گے، یہ تمام کی تمام اکثر عورتوں کے پوچھے گئے سوالات کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے. اور ایک بھی جواب میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بے شرمی والا سوال ہے لہٰذا تم مجھ سے مت پوچھو اور یہاں سے چلے جاؤ. ایک بھی آپ کو ایسا سوال کوشچن نہیں ملیں گا جہاں ان کو وہاں سے بھیجا گیا، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. تو بہرحال تو یہ مسئلہ بھی یہاں ہوگا. اسی طرح جو ہے ایک سوال اور ہوتا ہے لوگوں کا، چلو حیض و نفاس کے مسائل ہیں لیکن لیکچر میں تو مرد بھی بیٹھے، تو حیض و نفاس کے مسائل مردوں کے سامنے کیوں بیان کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ ایسا نہیں ہے، مرد اور عورتوں کی تفریق اور تمیز ہے ہی نہیں، یاد رکھیے. اچھا، حیض و نفاس کے مسائل کتنے سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا مسئلہ، شوہر کے سامنے بیوی سوال کر سکتی ہے، تو شوہر کیا بولے، نہیں میں نے تو سیکھا نہیں ابھی، چونکہ تمہارا مسئلہ ہے تم سیکھ لو. ایسا تو ہوتا نہیں. شوہر کے سامنے مسئلے آ سکتے ہیں. یہی مسئلہ باپ، بیٹے، بھانجے، بھتیجے کے سامنے یا کسی اور مسلم مرد کے سامنے آ سکتا ہے. آپ بولیں گے وہ کیسا؟ بہت کامن ہے. آپ حج اور عمرے کو جاتے ہیں، حج اور عمرے کے ساتھ آپ کی قافلے میں عورتیں ہیں، وہ عورتیں ساتھ ہوں گی، وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، خالہ ہو سکتی ہے، محرم کے ساتھ ہی جاتے ہیں نا سفر میں. اب اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ کیا کرے، اور وہاں آپ کیا کریں گے جہاں آپ کی زبان لوگ سمجھنے والے لوگ نہیں، اور وہاں کس عورت کو ڈھونڈیں گے اور کس سے اس سے فتویٰ لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے وہ خاتون کو اظہار کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تب ظاہر سی بات ہے وہاں یہ تو نہیں بولیں گے نہیں تم نہیں سکسنگ ابھی جاؤ، میں انڈیا کال کرتی، انڈیا سے پھر تم کو دوسرا کال آئے گا، پھر وہ تم کو بولیں گے میرے ساتھ کیا ہو رہا. پاسبل نہیں. اور یہ بہت کامن چیزیں ہیں، یاد رکھیں یہ ہیومن لائف کا پارٹ ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے. یہ تمام چیزوں کو ایک لمٹ دی گئی، لیکن لمٹ کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اس پر ٹیبو لگا دیا گیا. ٹیبو سمجھتے بالکل حرام کر دیا گیا. لمٹس ڈیفائنڈ ہے، اننیسیسری بات نہ کی جائے، خامخواہ کے بات بیان نہ کی جائے، یا یاد رکھیے یا پھر اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے بات نہ بتائی جائے، بے شرمی یا بہائی کے لیے یا جس کو کہیں گے ذہنی عیاشی کے لیے ایسی باتیں نہ کی جائے، بلکہ اگر علم دینے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، عبادتوں کو اچھے سے پورا کرنے کے لیے ہو تو یہ معاملہ کوئی بھی کسی سے ڈسکس کر سکتا ہے. عورتوں اور مرد کی جب شریعت نے تفریق نہیں ڈالی تو ہم بھی اننیسیسریلی اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں کہ اس طرح سے یہ معاملات ہو. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے تو یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے مرد بھی جانیں گے، جو کہ وہ اپنی ظاہر سی بات ہے بیوی سے بیان کر سکتے، ہونے والی بیوی سے، ظاہر سی بات ہے ہونے والی بیوی سے مطلب ابھی شادی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پوچھ سکتے مسائل وغیرہ شادی کی بات. تو یہ تو نہیں بول سکتے نہیں ابھی تو میں سیکھنے جاؤں گا، شادی کے بعد اب میں سیکھوں گا. اسی طرح حج اور عمرے کے اندر ہی مسائل درپیش آ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی عورت بیمار وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر وغیرہ پوچھ سکتا ہے. آپ طبیب ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ علاج معالجہ کا معاملہ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اوپنلی ڈسکس نہ کیا جائے، اشارتاً کنارتاً باتیں کی جائے، لیکن کچھ جگہ اشارے کنارے بھی نہیں چلتے ہیں. جہاں خاص طور سے شریعت کا معاملہ آتا ہے وہاں امپلیسٹلی نہیں ایکسپلیسٹلی بولنا پڑتا ہے، چھپا کر نہیں، کھول کر ایک بات کو بیان کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے حیض کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوشچنز کیے اور چند سوالات میں ایسے جملے اس نے ادا کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ اپنا چہرہ پھیر لیا، نفرت کی وجہ سے نہیں، حیا کی وجہ سے. حیا کی، نفرت کی وجہ سے نہیں، حیا کی وجہ سے، کیونکہ اس کا سوال بہت ایکسپلیسٹ تھا.
بہت کھول کر بیان کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. آپ نے کہا کہ حیض کا تیرا مسئلہ ہے, مینسس ہے, ماہواری اور بھی الفاظ جو بھی ادا کرتے ہیں آپ کی زبان میں, تو کاٹن کا استعمال کر. کٹان جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے, اسی سے انگلش میں کاٹن لفظ آتا ہے, تو کاٹن یوز کر. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے, اور اس نے جو الفاظ ادا کیے کہ اس طرح سے آتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور ماں عائشہ سے کہا, عائشہ تم اسے ذرا ایکسپلین کر دو, لیکن کراہت سے نہیں, نفرت سے نہیں, بلکہ حیا کے تقاضے کے تحت. ٹھیک ہے, کچھ لمٹ ہو سکتی, ہر چیز نہیں. بہرحال لیکن یہ سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے, یہ مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں, چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو, چونکہ دین کا معاملہ ہے اور طہارت چونکہ دین کا بیس ہے, تو بیس کو سیکھنا بے انتہا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نکات اور دیکھتے ہیں اس میں کہ ماہواری ختم ہونے کا یقین یہ بغیر یاد رکھیے نماز اور روزہ شروع نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے, یاد رکھیے. ابھی ٹاپک چونکہ حیض اور نفاس نہیں ہے, رمضان اور حیض ہے, یا رمضان اور خواتین کے مخصوص مسائل ہیں, تو لہٰذا میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس امت کا, جس کو کہیں گے اللہ کا فضل ہے اس امت پر, یا اس دین کی خصوصیت ہے, یاد رکھیے کہ اس نے عورتوں کو ان حالات میں بیمار مانا ہے. ناپاک تو ہے, اس وجہ سے ناپاک ہے کہ طہارت نہیں ہو پائیں گی تو عبادت نہیں کر پائیں گی, لیکن وہ بیماری کے حکم میں آتی ہے. ناپاک سے مراد گندا, اوچھا, نچلا, اچھوت, اپنے سے دور, گھر سے دور, کمرے سے دور. معلوم آپ کو ایسے کئی کمیونٹیز ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میں عورت جو ہے ناقص اور بیکار ہو جاتی ہے. اس امت کا تو یہ شرف ہے, اس نے اس کو بیماری قرار دے کے کہا عبادت مت کرو, سہولت کے لیے, تکلیف کے لیے نہیں, برائی کے لیے نہیں, سہولت کے لیے. ایک آدمی بیمار اور اس کو بولا جائے ابھی تم کو بیماری میں 5 ٹائم یہ کرنا ہے, بیماری میں بھوکے رہنا ہے, کوئی بولے گا ظلم ہے, ظلم ہے, ٹھیک نہیں ہے, ہے نا. ظاہر سے شریعت کہہ رہی ہے یہ چھوٹ ہے, یہ بیماری ہے, یہ تکلیف ہے, یہ قسم کا جس کو کہیں گے فزیولوجیکلی بہت چینجز آتے, ہارمونک چینجز ہوتے ہیں, تو تم چھوٹ لو, ڈسکاؤنٹ لو, آفر لو, رخصت لو. بیماری میں کاؤنٹ کیا, روزے چھوڑ دو, نماز چھوڑ دو, آرام سے رہو, آرام کرو, تاکہ وہ جو ٹینشنز وغیرہ عام اس میں وہ نہ ہو. ٹھیک. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ مرضی اور مشیت تھی کہ اس نے جب حوا کو پیدا کیا تو اس نے اس کے لیے تمام چیزوں کو طے کر دیا, یہ طے کر دیا. ٹھیک ہے, حیض وغیرہ آنا طے کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب عورت حاملہ ہو جاتی تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. حیض آنا بند ہو جاتا ہے, کیوں؟ اس لیے کیا وہی خون جو حیض کے ذریعے آتا تھا, جو کہ پلاننگ کے ذریعے اللہ نے دیا پہلے سے, جو کہ ایک انسان کی تیاری کے لیے تھا, جب بچہ وجود میں آتا ہے تو امبلیکل کارڈ سے جڑ جاتا ہے, اب بلڈ سرکولیشن اس کی باڈی سے ہوتا ہے پورا. تو گویا اللہ کے ایک پری پلانڈ ایک جو منصوبے کے تحت اس نے حوا کی بیٹیوں کو یا آدم کی بیٹیوں کو یہ مسئلہ دیا. یہ مسئلہ اسی کے لیے خیر ہے, یاد رکھیے. اور اس میں اس کو ڈھیل دی, اس کو چھوڑ دی. ہاں, ناپاک طہارت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے, لیکن ناپاکی سے ہرگز کوئی مراد اچھوت والا, دوری والا, بیمار والا, غلاظت والا, کراہت والا ہوتا ہے نا. کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اس حالت میں آ جائے تو وہ کھانا نہیں بنا سکتی, وہ پورے گھر کو معلوم اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. امت مسلمہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں کیا کون سی عورت کی حالت میں, سوا عورتوں کو اگر معلوم ہوتا ہے یا شوہر کو بیوی کے بارے میں معلوم ہوتا, باقی کسی کو کچھ نہیں پتا. دوسرے کمیونٹیز میں اعلان کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ یہ دین باحیا ہے, اس کی اپنی لمٹس ہے. اس نے جو چیز دی, اللہ نے فطرت میں کوئی چیز ڈالی, اس کو فطری طور سے رکھا, اس کو غیر فطری نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی چیز کو ہاتھ لگائیں گی تو ہر چیز منحوس ہو جائیں گی. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی, میں حیض کی حالت میں ہوتی, حائضہ ہوتی, مینسچوریشن ہوتا میرا, اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے آپ کے سر میں تیل لگاتی, آپ کے سر میں تیل لگاتی, آپ کے جسم پر خوشبو لگاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ لیٹتے, اور یہاں تک آپ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتی, جبکہ میں سنتی لیکن حیض کی حالت میں. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ دین کی بڑی خصوصیت ہے, یاد رکھیے. صرف طہارت کے مسائل میں کہتا ہوں نا, کئی بار اگر ڈیٹیل میں رکھ دیا جائے اور ان چیزوں کو اگر ہماری نان مسلم بہنیں اگر سن لے تو اس سے بڑا آفر اور اٹریکشن ان کو نظر نہیں آئے گا. یاد رکھیے, اتنا بڑا آفر اٹریکشن صرف ایک ہی صرف طہارت کے معاملے میں, تو باقی دین کا کیا حل ہوگا, باقی دین کا کیا حل ہوگا جس کی طہارت کے مسائل اتنی اوپننس کے ساتھ ہے, اتنی کھلے ہے اپنے آپ میں, اور اتنے فطری ہے, نیچرل ہے. اب اس کو غیر فطری نہیں کرنا. ہاں, خامخواہ ڈسکشن غلط ہے, میں نے کہہ دیا, لیکن اتنا بھی آپ مت چھپا لیجئے کہ یہ بالکل وہ خزانہ ہے جو کبھی دیکھا نہ جائے یا کھولا نہ جائے. یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں, خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ہمارے پاس, میری بات کو غور سے سنیں جو لوگ بات سن رہے ہیں, ہمارے پاس قرآن و سنت سے زیادہ
قرآن و سنت سے زیادہ یہود و نصارہ کے طریقے اور ساتھ میں جن قوموں کے ساتھ ہم بستے ان کے طریقے حیض و نفاس کے مسائل میں زیادہ لیے جاتے. اللہ ہمیں ہم پر رحم کرے بنسبت قرآن و سنت کی. یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس بات کو ڈسکلوز نہ کیا جائے, بولا نہ جائے, یہ بہت بے شرمی فلاں فلاں فلاں. بہرحال ان چیزوں کو لمٹ میں رکھیے آپ تو اچھا ہے. انلمیٹڈ ہو خاموخواہ ہو تو غلط ہے, لیکن لمٹ میں بالکل ایکسپلیسٹلی بولا جا سکتا ہے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی عرض نہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو عبادت جو ہے جب عورت کریں گی تو حیض اور نفاس کا جہاں معاملہ ہے, جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ پاک ہے عبادتیں نہیں کریں گی, اس کو رخصت ہے اس معاملے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, شک کی بنیاد پہ عبادتیں کوئی شروع نہ کرے. اب رمضان آ رہا ہے, روزے آ رہے ہیں اور چلو ابھی جو بھی ہے شروع کر دیتے ہیں روزے. نہیں, یقین کرنا پڑے گا کہ آپ پاک ہے. حیض کا کوئی مسئلہ نہیں, نفاس کا کوئی مسئلہ نہیں, تو یقین کے بعد ہی عبادت کو شروع کیا جائے گا. یقین کی طہارت ہوا ہے, یقین اس لیول تک آپ نے لے جائے. انشاءاللہ نکات رکھوں گا جو وسوسوں کے بیسس پر ہو. بہت سی عورتوں کو اننیسری وسوسے رہتے, ویسے مردوں کو بھی رہتے بہت سارے. ہاتھ دھو لیے, دھلا کہ نہیں دھلا, اور ایک بار, ابھی پورا گیلا ہوگا, اور ایک بار پورا گیلا, اور ایک بار. ایک مرتبہ ایک ایسے ہی سوال کسی ایک شخص نے کہا جس کو وسوسوں کا بیچارہ مریض تھا. اس نے جا کے ایک شخص سے سوال کیا جو عالم دین تھے, اور کہا کہ میں پورا پانی میں ڈوب کر نکلتا ہوں تو بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ میں غسل میرا ہوا یا نہیں ہوا, تو اب میں کیا کروں, اب میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرے پر غسل واجب نہیں ہے, تو ویسی عبادت کر. انہوں نے کہا میرے پہ غسل واجب نہیں ہے, میں ویسی عبادت کروں؟ تو کہا شریعت میں پاگلوں پر کوئی حکم نہیں ہے, بولے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. چونکہ پانی میں ڈوبنے کی بات بھی جب تجھے یقین نہیں ہے کہ تو مکمل جو طہور مطلب پاک ہو گیا, تو اس کا مطلب تو پاگل ہے, اور پاگلوں پہ شریعت نہیں, لہٰذا تو بغیر غسل کی جو کرنا ہے کرتا رہے. یہ وسوسوں والا معاملہ ہے, وسوسے نہیں, یقین والا معاملہ, یقین والا معاملہ. ٹھیک ہے, تو یقین ہو کہ میں پاک ہوں عورت کو, تو پھر وہ روزے رکھ سکتی ہے. یقین ہو کہ حیض سے پاک ہو, یقین ہو کہ نفاس, حیض مینسس ٹھیک ہے یا ماہواری, اور نفاس جو ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ یا ولادت کے بعد مطلب اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس پوسٹ پارٹم بلیڈنگ اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے, تو حیض مینسس اور نفاس پوسٹ پارٹم بلیڈنگ یہ دونوں سے پاک ہے. شی کین گو آن مطلب وہ روزے رکھ سکتی ہے, نماز پڑھ سکتی ہے. تو پہلے یقین ضروری عبادت کے اندر, اس لیے میں نے نقطہ رکھا. اسی طرح حیض اور نفاس کے معاملے میں یاد رکھیے شک کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہوتی. عبادتوں کی شروعات یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے, تو کبھی بھی شک کی بنیاد پر نہ کریں. جیسا میں نے مثال دے دی کہ حیض آ گیا, خاتون پاک ہو گئی. کچھ لوگوں کو تو یہ حیض اور نفاس کے اتنے وسوسے ہوتے ہیں, مطلب ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوتا ہے, وسوسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, کہ میں نے یہاں تک واقعات دیکھے ہیں کہ عورتوں نے اپنا رحم ہی نکال دیا تاکہ حیض ہی نہ آئے. کتنا ایکسٹریم سٹیپ ہے, شریعتاً جائز نہیں. لیکن وہ جو پاگل پن ہو رہا تھا, جو ان کے شوہر پریشان تھے ان کے اس پاگل پن سے, میں پاک ہوئی ہے نہیں ہوئی, کوئی چادر بدل دو, تکیا بدل دو, بستر بدل دو, گدے بدل دو, یہ بدل دو, پلنگ کو دو فلاں کر دو, میں نہا کے آئی تھی 10 بار. تو بولے بھیا اس سے اچھا ہے کہ تمہارا مریض ہے, تو اب تمہارا جو مطلب اس لیے یقین شک کے بنیاد پہ تو نہیں ہونا. لیکن یقین کیا ہے, آپ ایک بار دیکھیں اور یقین ہو گیا. وہ اتنا کوئی ویریفیکیشن کوئی ٹیسٹ کرنا یہ ساری چیز ضروری اس معاملے میں نہیں. اس چیز کو تو یقین کی بنیاد پہ کریں. اسی طرح نفاس کے مسائل بھی حیض جیسے یہ کم و بیش, کوئی اس میں فرق نہیں سوائے اس کے کہ نفاس کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کا, اور مینسس کا حیض کا وقت کم ہوتا ہے. ورنہ مسائل دونوں کی ایک ہے, دونوں میں نماز اور روزہ نہیں ہوں گا, اور دونوں کی حالت میں نماز کی قضا نہیں اور روزے کی قضا ہے. دونوں میں نماز اور روزہ نہیں ہوں گا. ماں عائشہ فرماتی ہے جب ہم حیض سے ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روزہ اور نماز چھوڑنے کا حکم دیتے, اور نماز کی ہم کو قضا کا حکم نہیں دیتے اور روزے کی قضا کا حکم دیتے. تو پتہ چلا حیض اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں اس میں بعد حیض اور نفاس کے کمپلیشن کے روزے کی قضا کریں گے, لیکن نماز کی قضا نہیں ہوں گی. لیکن یہ دونوں عمل اس معاملے میں نہیں ہوں گے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے حیض کی اور نفاس کی کوئی مدت فکس نہیں ہے. ہمارے پاس ہند پاک میں, انڈیا پاکستان میں یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہمارے پاس ایک فکس لمٹ دے دی گئی. فکس لمٹ دے گئے, اتنے دن ہوتا ہے. کچھ جگہ لمٹ فکس ہے, کچھ جگہ خاندانی لمٹس بھی ہے. اب کیا بولوں میں, خاندانی لمٹس. ہمارے خاندان میں 7 دن کوئی نماز نہیں پڑھتا. بہو اب تم بھی آ گئی یہ خاندان میں, تو اب تم بھی کیا کریں گے؟ وہ خاندان میں 3 دن تھا, یہ خاندان میں 7 دن نہیں پڑھیں گے. اور وہ بیچاری پڑھنے چاہ رہی تو بولے ہوشیاری کر رہی, ہم سے آگے جا رہے, ہم سے زیادہ تو متقی پرہیزگار ہے. جس مسئلے کا تعلق ایک انسان کی ذات سے, اس کو آپ فکس کیسا کر سکتے؟ ایک آدمی ہے, 1 روٹی کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے. ایک آدمی ہے 2 روٹی کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے. ایک آدمی ہے 3 روٹی کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے.
ایک آدمی ہے 4 روٹی کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے, یا ایک آدمی ہے 4 روٹی کھاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا ہے. ٹھیک, ہر کسی کے لمٹس. اب آپ کیا بول رہے, نہیں سب لوگ 7 روٹیاں کھائیں گے, یہ کیا تماشا ہے, تم کھاتے ہوں گے کھاؤ, ہم کو کیا, نہیں سب کو کھانا پڑے گا, یہ خاندان کا رواج اور طریقہ ہے. آپ بولیں گے غلط ہے, کھانے میں جیسا فکس نہیں ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ویسی بنائی, تو آپ فکس اس کو نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. تو حیض کی بھی کوئی لمٹ فکس نہیں ہے. یہ زمین, زمانہ, خاتون, سائیکولوجیکل کنڈیشن, فزیکل کنڈیشن, بیماریاں, ہارمونک چینجز اور وغیرہ 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 پہ ڈپینڈ ہے. اس کا کوئی تعلق فکس ڈیٹ سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ان دا سینس فکس ڈیٹس ان کے ہوتے ہوئے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ فکس جو 3 دن 5 دن 7 دن کوئی ضرورت نہیں, 1 دن وہ بھی کوئی ضرورت نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1 days 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days 9 days, اتنا کامنلی دیکھا گیا 9 دن تک. اس کے بعد ان کامن ہے, یہ ڈاکٹر کو بتائے, چیک اپ کروائے, خون کا آنے خون کا رنگ دیکھے اور اس کے اعتبار سے پھر طے کیا جائے گا حیض ہے یا استحاضہ. استحاضہ ایک اور خون ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے, استحاضہ وہ حیض نہیں ہوتا ہے اور اس کا رنگ کمزور ہوتا ہے اس کے خون کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, یہ اس کا ڈیفرنسیشن. تو یاد رکھیے کوئی فکس لمٹ نہیں ہے. نفاس, پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کی کوئی فکس لمٹ نہیں ہے, جیسے واپس کر دی گئی. کتنی, بچے کی پیدائش پہ کتنے دن عورت ناپاک رہیں گی, 40 دن. یہ یاد رکھیے قرآن کا معاملہ ہے نہ حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ بات بائبل کی ہے, بائبل میں ہے کہ اگر عورت اولاد پیدا ہو تو لڑکی کی پیدائش دوہری ناپاکی رہتی ہے ان کے پاس, ڈبل. تو یہ وہاں ہے, ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس کیا ہے کہ جب معاملہ ختم ہو جائے, وہ 10 دن 12 دن 15 دن 4 دن 8 دن 30 دن 32 دن 37, ہاں 48th day از دا لمٹ کہیں گے نفاس کی. اس کے بعد وہ نفاس نہیں, وہ فاسد خون کہلاتا ہے. مطلب عام چیز ہے, بیماری ہے, رگ پھٹنے سے کسی اور مسئلے سے ہوتا ہے, اس کو پھر اس میں کاؤنٹ نہیں کیا. تو 48 از دا لاسٹ لمٹ. ہم نے اس کو شروعات اور خاتمہ دونوں بنا دیا, نہیں اتنے دن کرنا ہی ہے. نتیجتاً ہماری بیچاری امتی مسلمہ کی عورتیں عبادتوں سے دور ہے. ایمانی کیفیت کتنی گر جائیں گی اندازہ لگائیے جب ایک خاتون اتنے دنوں تک عبادتوں سے خواہ مخواہ دور رہیں گی, یہ سمجھ کے کہ میں ناپاک ہوں. تو بہرحال یہ چند تمہیدی جو ہے کلمات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے پہلے رکھوں. اب آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف اور چند مسائل کی طرف میں انشاءاللہ عزیز بڑھتا ہوں. آئیے پہلا نقطہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو کامن کوشچنس آتے ہیں وہ کامن کوشچنس کے بیسس سے میں نہیں بنایا ہوں. یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی چیز بھی ذرہ برابر ہی بدل جائیں گی تو جواب بدل جاتا ہے. لہٰذا اگر اس میں سے کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو لیکن کچھ اس میں تبدیلی ہو تو آپ قطعاً میری بات پر قیاس آرائیاں کر کے عمل نہ کریں, بلکہ علماء سے رابطہ کر کے اس معاملے میں فتویٰ لے لیں. تو ذرا سے چینجز چیزوں کو, جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں. تو قیاس آرائیاں نہ کریں, ایسا ہے تو ایسا ہوگا مت کیجیے. ٹھیک ہے, یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں. یا پھر اپنے سوال سے کوئی اس میں نے نہ کہی کوئی بات تو آپ اس میں بہرحال پوچھ سکتے ہیں. آئیے پہلا جو کامن کوشچنس ہے, جو سوالات جو کرتے ہیں وہ سوالات جو میرے پاس آئے جو پوچھے گئے, میں انہیں پہ جو فتح میں نے پڑھے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مغرب سے اگر 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ جائے تو سوال ہوتا ہے کیا روزہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا, کنٹینیو کرے؟ تو یاد رکھے سورج غروب ہونے, مغرب اسی کو کہتے ہیں, سورج غروب ہونے سے پہلے چاہے وہ 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو, اگر حیض آ جائے تو اس دن کا روزہ چلا گیا. اب اس کی بعد رمضان کیا کرنا ہوں گی, قضا کرنا ہوں گی. سمجھ رہا بات کو, وہ روزہ نہیں ہوا. اب سوال, اب روزہ نہیں ہوا تو پھر پورا دن ہم نے کیا کیا؟ پورا دن جو آپ بھوکے پیاسے رہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر دیں گا. اور نیت تو اصل ہے نا, آپ نے نیت کی, نیت تھی روزے کی, لیکن چونکہ حیض آ گیا, مینسس آ گیا, آپ کو اب بعد رمضان اس روزے کی بھی قضا کرنا پڑیں گی جس میں مغرب سے چند منٹ پہلے یا سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے یا سن سیٹ سے جو ہے جس کو کہیں گے فیو منٹس بیفور بس کچھ ہو گیا تو بھی اس کا روزہ چلا گیا. وہ اس روزے کی بعد رمضان قضا کریں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا سوال جو کامنلی آتا ہے, رات میں فجر سے پہلے اگر حیض ختم ہو جائے تو, اب ظاہر سے حیض کیسے ختم ہوتا ہے یہ کہ عورت جانتی, وہ اس کی علامتیں جانتی, وہ سمجھ سکتی. ٹھیک, تو اس کو لگ رہا ہے حیض ختم ہو گیا اس کا, تو کیا کرے؟ تو وہ روزہ رکھیں گی, تو وہ روزہ رکھیں گی. تو اب سوال, غسل تو نہیں ہے, پاک تو نہیں ہے, تو یاد رکھیے روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے, پاک ہونا نماز کے لیے شرط. تو وہ سحر کر لے, اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے فجر کا,
اس میں وہ غسل لے لے اور اس کے بعد روزے کو کنٹینیو کرے. روزے کی شروعات کے لیے غسل کا ہونا، طہارت کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہی بات اپلائی ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو، جنوبی ہو یا جنوبی عورت ہو یا جنوبی مرد ہو یا حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو اور فجر سے پہلے پاک ہو جاتی تو سحر کریں گی اور روزہ رکھیں گی. ہاں، روزے کی شروعات حالانکہ ناپاکی کی حالت میں ہو رہی ہے لیکن اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے. پھر وہ فجر کے وقت میں غسل لے اور جو ہے اپنا روزہ کنٹینیو کرے. اس بات کو دھیان دے. مردوں کے لیے جنابت وغیرہ کی مسائل انشاءاللہ عزیز ہم کل اور تفصیلات میں دیکھیں گے اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کل آئیں گی. جسے مشترکہ مسائل، میاں بیوی کے مشترکہ مسائل ان دا سینس کی روزے سے جو متعلق ہے، رمضان سے متعلق، ٹھیک ہے. تو وہ روزہ رکھیں گی. یاد رکھیے بہت ساری عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، ایک روزہ تو چھوٹ رہا، ماں کیا ہوتا اس. یاد رکھیے میری اس بات کو. علماء لکھتے ہیں اگر ایک روزہ کوئی جان مجھ کے رمضان کا چھوڑ دے، وہ زندگی بھر بھی اگر نفلی روزے رکھے تو یہ ایک روزے کی بھرپائی وہ زندگی بھر کی نفل روزے نہیں کر سکتے ہیں. بی سینسٹیو، بی سینسیبل، ہے نا. اور مطلب جس کو کہیں گے بہت زیادہ حساس رہیے دین کے معاملے میں اور ہوش و حواس کے ساتھ کام لیجیے. ایسی عبادتوں کو عظیم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا عذر دیتے ہیں. ایسے بھی عذر لوگوں کو میں نے دیتے ہوئے دیکھا، ہمارے پاس کیا ہے گیزر کا انتظام نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں، فجر کے بعد پھر جب سورج نکلیں گا تو گرمی بڑھیں گی تو ہم نہائیں گے. سبحان اللہ. اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس کا چولہا، گیس، اسٹو، گیزر بھی نہیں ہوگا بیچارے کے پاس، تو پانی کہاں سے گرم کریں گا. لیکن گھر میں 4-4 ہزار کے تو جوڑے جو شادیوں میں پہن کے جا رہے ہیں، 2-2 4-4 سو کی امیٹیشن تو یوں ہی ہیں، 1-2 تولہ تو آنکھ پہ ڈالے ہوئے. گیزر زیادہ ضروری تھا چونکہ گیزر کا تعلق گرم پانی سے، اور اگر آپ کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں چلتا تو غسل کا تعلق طہارت سے، تو طہارت کا انتظام پہلے اول ہونا چاہیے، بعد میں باقی ساری چیزیں ہونی چاہیے. اس لیے بہت سارے نوجوانوں کو بولتا ہوں جب شادی کرتے تو کمرے کو سجا رہے، کمرہ مت سجاؤ، ٹوائلٹ کو سجاؤ، پہلے اچھا گیزر لگاؤ، اچھے سے انتظام کرو، تم کو نہانے کی ضرورت پڑیں گی نہیں، جو چل رہا چلنے تو وہ گھر میں نمبر لگیں گے، اس کے بعد ہم اٹھیں گے، فجر تو پڑھنا کسی کو آئی نہیں، اس کے بعد ہم ظہر کے ٹائم پہ جا کے نہائیں گے اور اس کے سارے کام شروع کریں گے. آپ کو معلوم جنوبی آدمی کا حال کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنوبی آدمی کے پاس سے فرشتے بھاگ جاتے، قریب نہیں آتے اس کے. وہ خواہ مخواہ یہ سب چیزیں سوائے اس کے کہ پھر وہ وضو کر لے، غسل نہیں کر پائے کسی وجہ سے، وضو کر لے تو آتے ہیں، وضو نہیں کر تو بھاگ جاتے ہیں. کیوں رسک لے رہے ہو یار؟ اتنے سہولتیں دین نے دی، اللہ نے مال دولت سب کچھ دیا، سمجھ دے اللہ، یہ بڑی بات ہوتی. گھر میں کتاب نہیں ہے، تفسیر بہت مہنگی آتی ہے. تفسیر مہنگی آتی ہے، کتنی مہنگی آتی ہے؟ تو 4-5 ہزار کی تفسیر آ رہی ہے، باہر ہے، انڈین پرنٹ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، بہت مہنگی ہے نا. ہاتھ میں ہینڈسیٹ کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ 10-12 ہزار سے تو کم نہیں ہوگا یار. وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے. سادہ ہینڈسیٹ چل جائے گا 500-700 کا. قرآن کی تفسیر بہت ضروری ہے، وہ میرے دنیا اور آخرت. تو یہ سمجھ کے اس چلے تو پھر گیزر وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. جو لاکھوں روپیہ امت شادیوں میں یوں پھینک دیتی ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ اپنی طہارت کے مسائل کو اچھا رکھے، ٹوائلٹس کو صاف رکھے، گرم اور ٹھنڈے پانی کے انتظامات رکھے تاکہ ایک انسان کو جب ضرورت پڑے ان چیزوں کی وہ کر لے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے، تو حیض ختم ہو جائے تو سحر، مطلب ابھی فجر شروع نہیں ہوئی تو روزہ رکھ سکتے ہیں، سحر کر لے، اور ظاہر سی بات ہے جب غسل کا وقت نہیں ملے گا بعد میں فجر کے وقت غسل کر لے، نماز وغیرہ پڑھ لے. تیسرا مسئلہ اس معاملے میں وہ یہ ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں عام طور جو ہمارے پاس آئے، وہ یہ کہ فجر سے پہلے حیض ختم ہو گیا مگر غسل نہیں تھا تو کیا سحر درست ہے؟ ہاں، سحر کا کوئی تعلق طہارت سے نہیں ہے اور روزے کا تعلق طہارت سے نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو حیض یا نفاس ہوں گا تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کی شروعات کے لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. آپ کا روزہ بالکل درست ہے ایسی حالت میں آپ ہے. اس کے بعد آپ فجر کی نماز سے پہلے غسل لے لیں اور اس باقی کا عمل آپ کر سکتے ہیں. آئیے اسی طرح اگلا نقطہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. عورت کے طہر کے بعد، طہر اس سٹیج کو کہتے ہیں جب عورت پاک ہو جاتی ہے، طہر، ٹھیک، طہور اسی سے لفظ آتا ہے، ٹھیک، طہارت جس کو ہم کہتے ہیں. طہر کا جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے، مطلب جو پاک ہو جاتی ہے، مطلب وہ حیض نفاس کی حالت سے نکل جاتی ہے اور طہر میں آ جاتی ہے، پاکیزی والے حصے میں آ جاتی ہے. اب وہ اس نے پاکیزگی اختیار کر لی. مثال کے طور پر حیض تھا، نفاس تھا، میسز تھا، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ تھا اور ختم ہو گئی، اس کو لگا ختم ہو گئی. فار ایگزامپل حیض 3 دن میں ختم ہوتا ہے، جو اس کو معلوم، یہ سائیکل تو کامن ہوتی ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے. نفاس ظاہر سی بات ہے پہلی بار اولاد ہوں گی تو پہلی دوسری سمجھ میں آتا ہے، یہ چیز انسان کی زندگی بڑھتے جاتی ہے تو اس کو تو فکس نہیں ہو سکتے کہ اس کا ٹائم فکس ہوگا. لیکن
حیض کا تو کامن ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کتنی ڈیٹس میں آئیں گا، کب آئیں گا اور کیسے چلیں گے. تو یہ کوئی انکامن چیز نہیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کب ہم پاک ہو جاتے ہیں. اب پاک ہونے کا امکان تھا اور ہو گئے، پھر غسل لے لیا اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا، نمازیں شروع ہو گئی. اب خون نکلنا شروع ہو گیا، نشان آنا شروع ہو گئے. تو یاد رکھیے یہ خون حیض اور نفاس کا معنی نہیں جائیں گا، سوائے اس کے کہ نفاس جلدی ختم ہو گیا، مطلب 40 دن کے اندر کبھی ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر خون آ گیا. تو پھر علماء لکھتے ہیں اگر 40 دن کے اندر ہے تو پھر وہ اس کو نفاس کاؤنٹ کریں گی اور اس کو 40 ڈیز تک کمپلیٹ کریں گی. لیکن 40 دن کے بعد آئے تو نفاس نہیں رہیں گا. لیکن حیض کے معاملے تو لوگ کہتے ہیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اس کو بعد میں خون آئے، دھبے آئے، نکلے خون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنا روزہ بھی کنٹینیو کرے، اپنی نماز بھی کنٹینیو کرے. یا تو وہ استحاضہ ہے، یا تو وہ فاسد خون ہے، یا تو بیماری والا خون. اینی تھنگ ہو سکتا ہے، اینی تھنگ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث سنیے، جو عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ ہم طہر کے بعد زرد اور مٹیالے رنگ کے پانی کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے. مطلب ایک بار ہم نے غسل لے لیا، اس کے بعد اگر کوئی رنگ کا پانی نکلتا ہے ہم اس کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تھے. صاف کیا اور اپنی عبادتیں چالو رکھتے تھے. یہ معنی ہے اس کا ٹینشن نہیں لیتے تھے، اس چیز کو ہم نارمل کاؤنٹ کرتے تھے، اس چیز کو ہم کچھ بھی حیض نفاس میں شامل نہیں کرتے تھے اور ہم کنٹینیو کرتے تھے اپنی عبادتوں کو. یہ معنی ہے اس کا. یہ مشہور روایت ہے اور یہ صحابیہ نے اس کو خود جو ہے بیان کیا. اسی طرح جو ایک مسئلہ آتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے خون آ رہا ہے اور کافی لمبا چل رہا ہے، بیماری ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی ڈیسیز ہو سکتا ہے، ایسا ڈیسیز جو پرٹیکولر پارٹ میں ہو جائے انسان کے باڈی کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی پرٹیکولر پارٹ میں باڈی کے زخم وغیرہ ہوتا ہے تو چند ہی جگہ سوراخ ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے باڈی میں سے. دیکھیے آپ کسی کو اگر بہت زور سے چیسٹ پیٹ وغیرہ مار لگا تو کیا ہوتا ہے، خے ہوتی، خون کی خے ہوتی ہے. گر جائے تو کان میں سے خون نکلتا ہے، ناک میں سے خون نکلتا ہے. وہ پارٹ سے جہاں سے ظاہر سے نیچرلی باڈی ڈسچارج کریں گی چیزوں کو. دس از سم تھنگ نیچرل. یہ اسی طرح سے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، سمجھا. تو باڈی میں بھی کبھی ضروری نہیں حیض اور نفاس حیض ہی ہو، بلکہ اور بھی کچھ اعضاء کی زخمی ہونے سے، خراب ہونے سے، بیماری ہونے سے خون نکل سکتا ہے. یہ فاسد خون ہے، یہ بیماری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. اس کا کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہیے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہر بار صاف کیا جائے گا. اور مثال کے طور پہ اب ظہر کے وقت ہو گیا اور وہ خون آیا تھا، عورت کا کام ہے اس خون کو دھوئے اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں پوری ظہر کی اثر کے لیے. لیکن اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا چونکہ وہ بیماری ہے اور اس کو خون وہ جا رہا ہے. اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ایک زمانہ تھا کلاتھ کپڑا بھی میسر ہونا بہت مشکل چیز تھی، بہت مشکل چیز تھی. آج تو میں سمجھتا ہوں ایسے بہت کم علاقے رہ گئے دنیا کے، ٹھیک ہے، جہاں سینیٹری پیڈ، سینیٹری نیپکنس، اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. الفاظ بھی لوگ ادا کرتے تو برا مانتے ہیں، حالانکہ کامن ٹرم سے سینیٹری مطلب صاف صفائی، نیپکنس کا مطلب چھوٹا سا کپڑا. اسی سے لفظ نیپی آتا ہے جو بچوں کو پہناتے ہیں نا. لیکن وہاں پر سب چیز پرٹیکولر ہے، اسپیسیفک ہے، اس کے اپنے ٹیبوز ہے. مطلب عورت خود پردہ نہیں کریں گے لیکن ان چیزوں کو پردہ کرائیں گی. ایسا ہی معاملہ ہے. مطلب دیکھیے آپ جس پردہ فرض ہے وہ خود بے پردہ ہے اور وہ چیزوں کو چھپا رہے. ٹھیک ہے، چھپانا اچھی بات ہے، بٹ اتنا ہم نے اس کی ہوا بنا دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو آج کل اتنا کامن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا، لوگوں کو میسر نہیں تھا، غربت عام تھی. حالات یہ تھی کہ ایک عورت کے پاس اگر اوڑھنے کو اوڑھنی ہوتی تو دوسرے کے پاس اوڑھنی نہیں تھی. اگر ایک جاتی گھر سے باہر دوسری انتظار کرتی کہ وہ آئے تو میں پھر پہن کے جاؤں. یہ غربت کا عالم تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ کپڑے وغیرہ یوز نہ کرتے ہوئے فزیکل انسٹرومنٹ میں خون جمع کرتی تھی. یہ بالکل واضح روایتیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس کی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو سفسٹیکیشن آپ نے ڈیولپ کر لیا اور اننیسری چیزوں کو لے جا رہے ہپ کر کے، تھوڑا اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. میں عائشہ کی کئی روایتیں کہ امہات المومنین سے کچھ کو ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کپڑا وغیرہ بہت مہنگا تھا، میسر نہیں تھا، اوڑھنے کو نہیں ہوتا، لوگوں کو تن ڈھانکنے کو نہیں ہوتا، کہاں سے وہ لگائیں. تو ہم لوگ کسی چیز کو استعمال کرتے جس کے اوپر ہم بیٹھا کرتے اور اس میں خون جمع ہوتا. سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ. تو بہرحال لیکن آج کل بڑی سہولتیں وغیرہ ہیں تو آسانی سے سب چیزیں معلوم ہو جاتی. اور یہ مسئلہ جاننا امپورٹنٹ بھی. آئیے ماں عائشہ کی روایت سن. ماں عائشہ فرماتی کہ انصار کی عورتوں پہ اللہ رحم کرے، وہ اتنی عبادتوں کے اندر
وہ ہوتی ہے، مطلب اتنی خوش ہوتی ہے اپنی عبادتوں کے معاملے میں کہ ان کا حیض ختم ہوا یا نہیں ہوا اس میں اتنی جلد بازی کرتی کہ اپنے کاٹن پیڈز میرے پاس بھیجا کرتی تاکہ میں ان کو دیکھ کر پہچانوں یہ حیض ختم ہوا یا نہیں ہوا، اور میں ان سے کہتے ابھی ٹھہری رہو ابھی ٹھہری رہو، لیکن ان کا جوش و جذبہ اتنا زیادہ تھا وہ میرے پاس بار بار بھیجتے دیکھ لو ہو گیا دیکھ، تاکہ ہم کیا شروع کریں، عبادتیں شروع کر دیں. نفلی روزے ہمارے ضائع ہو جا رہے کہ پیر آ رہا ہے، جمعرات آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے، ہم رکھنا ہے، وہ نمازیں ہماری جاری ہیں، ہمارے پاس لوگ سوچ رہے ابھی چلتا رہے تو اچھا ہے تاکہ سکون میں رہے. دیکھیے آپ کیا فرق ہے زمین اور زمانے کا اور وہ جو جستجو تھی ان کی. بہرحال یہ تمام باتیں آپ روایتوں میں، احادیث میں، سیرتی کتاب بہرحال پا سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے ورم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، کسی نس کے خراب ہونے سے، یا شیطان کی رگڑ، جو کہ حدیث میں آتا ہے شیطان عورت کے رحم میں جاتا ہے اور اس کی رگڑ مارتا ہے رحم کے اندر، جس سے ایک نس ہوتی ہے اس کو بازل کہتے ہیں، وہ نس پھٹ جاتی ہے جس سے خون آتا ہے. آپ نے کہا یہ خون حیض کا نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور اس کے آنے سے نمازوں کا اور عبادت کا کوئی تعلق نہیں روزے کا، اس کو صرف صاف کرنا اور اپنی عبادتوں کو وہ کنٹینیو کر سکتی ہے، یاد رکھیں ٹھیک. تو ورم وغیرہ جس سے کنٹینیو خون آ رہا، کنٹینیو مطلب منتھس اینڈ منتھس. تو اس معاملے میں کیا کرے؟ اس معاملے میں دو باتیں ہیں، جوان عورت کے لیے الگ ہے اور بوڑھی عورت کے لیے الگ ہے. جوان عورت ہے اگر اس کو ایسا کنٹینیوس بلڈ آ رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں وہ کیا کریں گے، جو اس کی ریگولر سائیکل ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے. فار ایگزامپل اس کو منتھ کی ڈیز میں، اور ظاہر سی بات ہے سائیکل جو ہے ویکس کے حساب سے چلتی، 4 weeks 28 days ٹھیک ہے. تو منتھس کے حساب سے، جو بھی بہرحال منتھس کے حساب سے چل رہی، ویکس کے حساب سے چل رہی، 28 days کے حساب سے پلٹ رہی سائیکل، تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ ڈیز میں اب یہ ہونے والا ہے. تو علماء لکھتے ہیں اگر جوان خاتون ہے تو وہ اندازے سے پھر اتنے دنوں کو حیض مانیں گی، کیونکہ جا رہا تو خون کنٹینیوس پورا منتھ 3 مہینے جا رہا بیماری کا، تو وہ کیا کریں گی، کاؤنٹ کیسے کریں گی. فار ایگزامپل اس کو جو بھی ڈیز آتے تھے اس کو پتا ہے 20 days کے بعد یہ 3 days ہے، 4 days ہے، 28 days سے پہلے 28 تک ہوتا تھا تو وہ ڈیز کو کاؤنٹ کر لیں گی، یہ 1 2 3 حیض ہے، یا 1 2 3 4 5 جو بھی اس کا ٹائم تھا وہ حیض ہے. اس کے بعد وہ غسل کریں گی اور باقی کی بلڈ کو وہ حیض نہیں مانیں گی اور اپنی عبادتوں کمپلیٹ کریں گی. یہ ہوا جوان خاتون کا. بوڑھی اگر کوئی خاتون ہو اور اس کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو تو بوڑھی خاتون کے لیے وہ خاتون جو مینوپاز کی ایج میں چلے گی، مینوپاز کہتے ہیں ایسی عمر کو جس میں عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. سائنٹیفک اعتبار سے یہ 40 سال سے اوپر کی عمر کی عورتوں کو ہوتا ہے، 40 and more than 40 years. فقہا اس معاملے میں لکھتے ہیں، فقہا کے 2 رائے، 50 سال کی عورت مینوپاز میں چلے جاتی ہے، مطلب اس کے بعد حیض نہیں مانا جاتا ہے، اور کچھ فقہا نے لکھا 60 سال. لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ 50 سال نہ 60 سال، یہ عورت اس کے جسم زمین زمانے پہ ڈیپینڈ ہے، جب اس کو بند ہو جائے تو ہو جائے، سمجھ رہے ہیں. بٹ لیکن یہ فقہا کا قول ہم لے سکتے کہیں کہیں کہ جیسے عورت 50+ ہے، 60+ ہے تو ہم کہیں گے مینوپاز ہو گیا، مطلب اب اس کو حیض نہیں آتا ہے اور پھر یہ خون جا رہا ہے تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا. مینوپاز ہونے کے بعد، حیض آنا بند ہونے کے بعد، مطلب حیض آتا ہی نہیں اس عورت. اب ایسی عورت بوڑھی جس کو حیض آنا بند ہونے کی عمر میں وہ چلی گئی اور وہ جا رہی تھی اس عمر میں اور یہ مسئلہ ہو گیا بیماری والا، تو کیا کرے؟ تو علماء لکھتے ہیں پھر جوان عورت والا مسئلہ وہ بھی کرے، اس کو جب جب حیض آتا تو وہ ڈیز کو کاؤنٹ کر لے، اتنے دن تک کے خون کو حیض مانے، اس کے بعد غسل کرے، باقی دن وہ پاک رہے. سمجھ رہا؟ تو یہ 3 رائے ہو گئی، جوان عورت کے لیے، بوڑھی عورت کے لیے جس کو بند ہو گیا ہے، اور ایک بوڑھی عورت جس کو بند ہو رہا تھا اور تب یہ مسئلہ ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں بہرحال آپ کے سامنے بہرحال میں نے رکھ دی. اسی طرح جو یہ خون آ رہا ہے یا تو اس خون کو بیماری والا خون مانا جائے گا یا استحاضہ والا خون مانا جائے گا. اور بیماری اور استحاضہ والے خون میں یا فاسد خون میں کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے، صرف اس کو صاف کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اپنی عبادتیں کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک نماز کے دوسری نماز کے لیے پھر سے وضو کرنا ہے، اور اس خون کا روزے پہ انشاءاللہ عزیز کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگوں نے سوال کیا، سوال اس طرح سے کہ ایک خاتون بیمار ہے اور اس کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے لیکن وہ وسوسوں کی شکار بھی ہے ساتھ میں. اب اس کے وسوسے اس کو کمپیل کرتے ہیں کہ حیض ہے حیض ہے حیض ہے، اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہے. اور ایسا بہت سارے لوگوں نے کوشچنز کی کہ ان کو ایسے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں. دیکھیے طہارت میں یقین پر سارا معاملہ ہے، شک کے بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہوتی. طہارت کا معاملے میں یقین کے بیسس پہ چلتا ہے، شک کے بیسس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. میری اس بات کو آپ یاد رکھیے، شک کے بیسس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یقین. تو اگر ایسا کوئی خون آتا ہے وہ یا تو استحاضہ ہے یا تو فاسد خون ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ آپ کی وہ ریگولر ڈیز اس میں نہیں آتا ہے، مطلب ریگولر مینسس کے ڈیز میں نہیں آتا ہے، اس کو حیض نہیں مانا جائے گا، یاد رکھیے. اور وہ پاک ہی کہلائیں گے، یاد رکھیے. تو یہی ہوگا ظاہر اس کا طہور کا ہوگا، پاکیزگی کاؤنٹ ہوں گی، یاد رکھیے. اور وہ نماز بھی پڑھیں گی اور روزہ بھی رکھیں گی.
اسی طرح شیخ صالح العثیمین فرماتے ہیں، کہتے ہیں رمضان المبارک میں ایک عورت کو تھوڑا سا خون آیا اور یہ سارا مہینہ آتا رہا اور وہ روزے رکھتی رہی، کیا اس کے روزے درست ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں، اس کے روزے صحیح ہے اور اس خون یا اس کے خطرے کچھ شمار نہیں کیے جائیں گے. مطلب نہ تو وہ حیض ہے نہ تو جو ہے کسی چیز میں، بلکہ وہ بیماری یا فاسد میں اس کا شمار کیا جائیں گا. یاد رکھ. ٹھیک. اسی طرح جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم ایسی کچھ دوائیں کھا لیں کہ جس کی وجہ سے رمضان کا آخری عشرہ ہم پالیں. جیسا کہ اب حیض معلوم ہے آنے والا ہے، اب رمضان کا عشرہ آ گیا اور حیض آ جائیں گا، عید کا موقع ہے، فلاں ہے، تو کیا مانے حیض گولیاں جس کو کہتے ہیں کہ ایسی گولیاں جس کے کھانے سے مینسس اپنا سائیکل چینج کر دیتا ہے، کیا ہم کریں؟ دیکھیے ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. دونوں میں ڈفرنس ہے. جائز تو ہے پسندیدہ نہیں. نہ کرے بہتر ہے، اس کا معنی یہ ہے نہ کرے بہتر ہے. لیکن کو بولے نہیں حرام ہے کہ نہیں حرام نہیں، ناجائز ہے کہ ناجائز نہیں، جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 ازواج کے ساتھ آپ حج کے لیے گئے. ٹھیک. روایت میں آتا ہے ایک مائی عائشہ رضی اللہ عنہا، دوسری مائی صفیہ رضی اللہ عنہا. مائی عائشہ کو شروعات میں عمرہ، حج سے پہلے جو عمرہ کرتے ہیں اس عمرے کے دوران حیض آیا، اور مائی صفیہ کو خاتمے پر طواف افاضہ کرنے کے بعد حیض آیا. ایک روایت میں آتا 2 امہات گئی، ایک مائی عائشہ اور ایک مائی صفیہ رضی اللہ عنہما، دونوں گئی بہر. اور مائی عائشہ ابھی عمرہ کر رہی تھی اور عمرہ آپ کا ختم نہیں ہوتا کہ آپ ایک مقام بیٹھ کر رو رہی تھی. روایت میں الفاظ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کا احرام باندھا اور مکہ پہنچنے سے قبل ہی انہیں حیض آ گیا. ابھی پہنچی نہیں تھی مکہ، اس سے قبل ہی حیض آ گیا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حیض آنا شروع ہو گیا ہے، مجھے ایک اللہ نے موقع دیا تھا آپ کے ساتھ حج کرنے کا اور دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا. اب کس کو خوشی نہیں ہوں گی کہ وقت کے نبی کے ساتھ حج کرے؟ کس کو خوشی نہیں ہوں گی اپنے شوہر کے ساتھ حج کرے؟ کس کو خوشی نہیں ہوں گی دنیا کے سب سے افضل انسان کے ساتھ حج کرے؟ سب کو محبت تھی نبی کے ساتھ، انسیت قریبی. اب یہ تو بیوی ہے، نہیں کر سکتی. تو آپ نے کیا فرمایا سنیے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، پارٹ آف لائف ہے، نیچر ہے جس پہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. لہٰذا اس حدیث سے پتا چلا کہ حیض کا آنا سم تھنگ نیچرل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حیض جلدی آنے اور حیض کو دیر کرنے کی دوائیں موجود تھی جو کہ مختلف ذریعوں سے وہ بنایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیسا بناتے تھے وہ، لیکن بناتے جس سے حیض آگے پیچھے کیا جاتا تھا. تو یہ قدیم دور میں موجود تھی ساری چیزیں. اس کے باوجود بھی یہ عورتیں سب سے زیادہ تقوی، پاکیزگی، نبی سے قربت، عبادتوں کا شوق رکھنے والی تھی، امت کی مائیں، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو پتہ چلا حلال تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. کیوں کرنے کا نیچرل تھنگس. دوسرا میڈیکلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جب سائیکل کو خامخواہ آگے پیچھے کیا جاتا ہے نا، بہت زیادہ نقصان دہ ہے باڈی کے لیے میڈیکلی، اور خاص طور سے سستے قسم کی دوائیں تو بہت ہی خطرناک ہے. سمجھ رہے آپ؟ آج کل جو سستی قسم کی دوائیں آتی ہیں نا بہت ہی خطرناک. ہاں یہ مسئلہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی عورت جو حج یا عمرے کے لیے گئی ہو، جانا طے، پرانا زمانہ تو نہیں نا کبھی بھی چلے جاؤ کبھی بھی نکل کے آ جاؤ، جانا طے، آنا طے، گروپ طے، ٹکٹ طے، سب طے، فلائٹ کینسل نہیں ہو سکتی ہے نا. تو اب لے لے کیونکہ اس کو بعد میں زندگی چانس دینا دے، پھر ہے نا، زندگی موت کا کیا بھروسہ. پھر وہ حج عمرے کا موقع ملے نہ ملے، اللہ کی گھر کی زیارت چلے جائے تب تو ٹھیک، لیکن فیئر فیکٹر کی وجہ سے مت لیجیے، اور بہت سرٹن لمیٹڈ پیریڈ کے لیے لیجیے. زیادہ ایکسٹینشن مت کیجیے، زیادہ دن مت لیجیے، زیادہ سمے تک مت لیتے رہیے، ورنہ اس کے نقصانات فزیکلی کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا بہت زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ ایک نیچر کو آپ بگاڑ رہے ہیں نا. جیسے آپ کو چھینک آ رہی ہے اور آپ کیا کریں ناک کو بند کر لے رہے، تو چھینک تو رک جائیں گی نا، رک جائیں گی، لیکن اس کے نقصانات پتہ ہے آپ کو کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی میں نے اس میں کور کر لی جو لوگ جنرلی کوشچنس کرتے ہیں، چونکہ میڈیسنس کا لینا
ٹھیک نہیں ہوگا، حالانکہ جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ روزے کی حالت میں نفاس کا کیا معاملہ ہے؟ اب حیض کا یہ کامن ہے، دونوں یاد رکھیں مسائل، پھر بھی کچھ مختصر تھوڑے بہت مسائل الگ ہے تو وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ عورت کو 1 ہفتے نفاس کا خون آیا، اس نے غسل کر لی، اس کے بعد خون بند ہو گیا، پھر غسل کرنے کے بعد اس نے کیا کی، روزے رکھنا شروع کر دی، اور پھر اس کو خون آ گیا۔ تو علماء یہاں لکھتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے ان کا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو چونکہ نفاس کا خون 40 دن تک مانا جاتا ہے، اور فقہاء نے یہی بات لکھی 40 دن مانا جاتا ہے، لہٰذا 1 ہفتے بعد اگر اس کو پھر سے خون آتا ہے تو وہ نفاس کا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہی مانا جائے گا، اور وہ روزے چھوڑ دے اور پھر باقی کے ڈیز مکمل کرے۔ فار ایگزامپل 1 ویک آیا، 2 ڈیز نہیں آیا، پھر شروع ہوا، پھر 1 ویک آیا، رک گیا، پھر وہ رکھ سکتی ہے اس کے بعد۔ لیکن وہ پھر لمبا آیا 40 ڈیز تک، تو پھر تو ظاہر سے رمضان ختم ہو جائیں گے، چھوڑ دیتی، سمجھا؟ اچھا وہ روزے جب بیچ میں رکھ لیے 2 دن تو وہ چھوڑ دیجیے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں اس کا، اس لیے کہ بند ہو گیا تھا، اور انسان اندازوں پہ ہی کام کرتا ہے، چونکہ اب دکھ رہا تھا کہ خون نہیں آ رہا ہے تو روزے شروع کر دیے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نفاس کا معاملہ بھی حیض جیسا ہے، نفاس شروع ہو جائے تو، اور نفاس کیا، یہ بات یاد رکھیں، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے، یہ بات غور کرنے والی ہے، اولاد کی پیدائش سے پہلے آنے والے خون کو نفاس نہیں کہتے، اس کو فاسد خون بولتے ہیں، بیماری کا خون بولتے ہیں، یہی آتا ہے باڈی میں مختلف چینجز کی وجہ سے، اولاد کی وجود میں آنے کے بعد جو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اس وجہ سے، کبھی کبھار کوئی چیز کے زخم وخم لگ جانے سے، کبھی کبھار اولاد کے زیادہ ہلچل کرنے سے، کبھی کبھار کچھ بھی وجہ سے، لیکن اس کو نفاس نہیں مانا جاتا، یہ ہوتا ہے پیدائش کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو وہ روزہ چھوڑ دیں گی اگر وہ 1 ہفتہ کے رک گیا تو، اور کیا 40 ڈیز تک ہوتا ہے نفاس؟ نہیں، 40 ڈیز تک اس کی لمٹ ہے ڈیڈ، اس کے بعد نفاس نہیں ہے، اور اس سے پہلے جب ختم ہو جائے اس کے بعد روزے کو وہ کنٹینیو کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی خاتون ہے، اب حیض کی وجہ سے کئی دنوں تک روزے چھوڑ دی، کئی سالوں تک، اور یہ مسئلے کا علم نہیں تھا کہ حیض میں چھوڑے گئے روزوں کو بعد میں رکھنا پڑتا ہے، یاد رکھیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں جو روزے آتے ہیں رمضان کے، جو فرض روزے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنا چاہیے، وہ چھوڑنا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، رکھیں گی تو گناہ گار ہوں گی، یاد رکھیے، تو روزے اس کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ روزوں کی قضا ہے، یہ روزوں کی کیا ہے؟ قضا ہے۔ اب ایک لانگ ٹرم تک ایک عورت نے روزے نہیں رکھی، مطلب حیض نفاس آ گیا، روزے چھوڑ دی گئی، اولاد کی پیدائش کے وہ سال کے رمضان کے روزے چلے گئے، پھر فلاں ہوا تو وہ روزے چلے گئے، پھر حیض کی وجہ سے یہ روزے چلے گئے، وہ روزے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک لانگ ٹرم تک ایسا ہوا، اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کی قضا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب معلوم ہوا یا معلوم تھا نہیں کر پائی، دونوں کا کیا حل ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو نہیں معلوم تھا، کسی نے بول دیا ارے نہیں کچھ نہیں، جیسا نماز چھوڑ سکتے ویسا روزہ بھی چھوڑ سکتے، یاد رکھیے ماں عائشہ کیا فرماتی ہے، ہم حائضہ ہوتی تو ہم کو نماز اور روزے چھوڑنے کا حکم ہوتا، نماز کی قضا نہیں اور روزے کی قضا کروائی جاتی۔ اچھا روزے کی قضا کب کرنا ہے آپ کو؟ رمضان کے بعد سے لے کر اگلے رمضان کے پہلے تک۔ اور ماں عائشہ فرماتی ہم لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتی حیض کی وجہ سے، مینسز کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے، اس کے بعد ہم روزے رکھنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ کون سا مہینہ آ جاتا؟ شعبان کا مہینہ آ جاتا، تو پتہ چلا اگلے رمضان سے پہلے تک کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر اگلا یہ رمضان کے روزے یہ رمضان تک نہیں رکھے گئے تو یہ رمضان کے بعد اب گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر اس کے خاتمے دوسری نماز کی شروعات تک ہے نا۔ جب یہ نماز فجر کا وقت چالو ہو رہا ہے تو اس کا ایک لمٹ ہے، مثال زہر لے لیجیے، زہر کا وقت چالو ہوتا ہے تو عصر تک ہے، تو اگر عصر تک پڑھ لے تو ٹھیک ہے، عصر کے بعد گناہ گار ہو، تو ویسے ہی رمضان سے دوسرے رمضان تک وقت ہے، اس کے بعد گناہ گار۔ تو کہتی ہم لوگ بھول جاتی، نہیں رکھ پاتی، تو شعبان آ جاتا، پھر ہم دوڑتی، مطلب جلدی جلدی رکھ لیتی، تو کمپلیٹ کرنا ہے، اب طے کر لے ہر مہینے ایک بھی رکھ لے تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اگر نفاس کا معاملہ ہے زیادہ دن تھا، 30-40 دن تھا، تو پھر کیا ہر مہینے طے کر لے 2-3 دن 4 دن رکھوں گی تو ہو جاتا۔ بٹ ہمارے پاس کیا ہے، روزے رکھنے کا عموماً چلن نہیں، نفلی رکھیں، اور اللہ رحم کرے، عورتوں میں تو روزے رکھنے کا چلن میں نے کم دیکھا مردوں کے مقابلے، میں نہیں کہا مرد پورے رکھتے، مردوں کے مقابلے میں، کیونکہ ہمارے پاس عورتیں کیا ہوتی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اسی کو انتہا نہیں کہ جس کی وجہ سے شادی تک تو روزے معاف رہتے اس کو، نہیں بچی تو ہے ابھی، یہ ہے فلاں ہے، بہت کمزور ہے، 10 روٹی کھاتی ایک ٹائم میں، اسی کمزوری کا یہ عالم ہے، ہوتا ہے ایسا، میں نے دیکھا ہوں، ٹونی کا پلا دے رہے اس کو روزے، نہیں پھر بھی نہیں رکھ پا رہی، فلاں پروٹین دے دے رہے، ملٹی وٹامنز دے دے رہے، پھر بھی بیچاری کور نہیں ہو پا رہی۔ یاد رکھیے جینیٹیکلی امیونٹی کے اعتبار سے
فیمیل چائلڈ اور فیمیل زیادہ امیون ہوتی ہے میل کے مقابلے. اسی لیے گھروں میں نانیاں اور دادیاں زیادہ زندہ ہے نانا اور دادا کے مقابلے میں. کامن نہیں ہے ایسا، کوئی انکامن نہیں. کوئی بھی دیکھ لیجیے آپ، میں جب 10 دادیاں حیات ہے تو 2 دادا ملیں گے آپ کو. نیچرل نہیں ہے، مطلب ایسا کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا. تو آپ دیکھ لیجیے کئی روزے کے لیے اتنا کمزوریاں اور فلاں ایسے بہانے ہیں. ایکچولی کیا ہے، عادت ڈالنا ہوتا. بلکہ ایک صحابی کا واقعہ تو اتنا مشہور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو روزہ رکھاتے. آپ سمجھو بچہ یہ سال بالغ ہو رہا تو کیا اسی سال پورے 30 رکھ پائیں گا وہ؟ نہیں. تو سمجھیے ایک 5 6 7 سال سے شروع ہوا، 1 روزہ، 1 رمضان 2 روزے، تیسرا رمضان 10 روزے، چوتھا رمضان 15 روزے، 5واں رمضان 20 روزے، اور پھر اس کے بعد بالغ ہو گئے تو اب پورے روزے. اچانک نہیں ہوتی نا عادت. اب ہم لوگوں کے لاڑ پیار کا یہ عالم ہے، کسی کو انتہا نہیں. لاڑ پیار وہ جو بچوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائے، وہ لاڑ پیار نہیں جو بچوں کو جنت کے راستے سے نکال کے جہنم کے راستے پہ ڈال دے. تو نہیں رکھاتے ہیں. کئی عورتوں کی زندگی بغیر روزے کی گزر جاتی ہے. بہت بری بات، بہت بری بات. ٹھیک، تو لمبے عرصے تک روزے چھوڑے ہوئے ہیں، روزے نہیں رکھ رہی ہیں. اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیے، یا تو لا علمی کی وجہ سے یا تو معلوم تھا پھر بھی چھوڑ دیا. دونوں ہی کیسز میں قضا روزے رکھنا پڑیں گے. اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، رکھنا ہی پڑے. اب ایسی عمر کو پہنچ گئی، رکھ ہی نہیں سکتی. تب علماء کہہ رہے ہیں کہ پھر فدیہ دے دے، 1 دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتے، 1 دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھلاتے. لیکن کب؟ جب اس کی اب حالت ہی نہیں. 80 سال کی ہوگا، اب یاد آ رہا، اب جسم ساتھ نہیں دیتا. اب تو نہیں ہو سکتا، لیکن کاؤنٹنگ کر سکتی رفلی ایوری منتھ ایوری ایئر کے 3 days 5 days جو بھی تھا، کاؤنٹنگ فار 10 days 20 years 30 years 40 years 50 years کے چھٹے ایکومولیٹ کر لے، جمع کرے، پھر نکالے. مجبوری والی. لیکن اگر صحت یا توانائی ہے، رکھنا شروع کر دے. اندازاً رکھ لے. لگتا ہے ٹوٹل سمجھو 50 ہوں گے، 5-7 سال کے، 10 سال کے اگر لے لے تو سمجھو 50 جا رہے ہیں. تو کاؤنٹ کر لے، اور بس ہر مہینے میں سمجھتا ہوں 2-3 دن رکھنا شروع کر دے تو مسئلہ جب ہی حل ہو جاتا. عزم پر ہے، یاد عزم پر ہے. خامخواہ کی لادی بھی کمزوریوں نہیں، عزم پر ہے. اور جب انسان عزم کر لیتا ہے نا، تو لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیا. عزم کر لے، عزم، مضبوط ارادہ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کچھ ہوا ہو غلطی سے، جان مجھ کر، جہالت کی بنیاد پر، جہل علم کا الٹ ہوتا ہے، ضد ہوتا ہے، ضد اپوزٹ آف نالج، جس کو کہیں گے جہل، جس کو کہیں گے کہ اس کا علم نہیں تھا، اس کا ایجوکیٹڈ تھا اس معاملے. دونوں کے لیے حل کیا ہے؟ روزے رکھنا پڑیں گے. اب عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، تو پھر بہرحال فدیہ دے دے. یہ مجبوری والی صورت ہے، یاد رکھ. ٹھیک. اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار کرے کثرت سے. توبہ اور استغفار اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چونکہ وہ رکھ نہیں سکتی، چاہتی ہے، یا پھر جوان ہے لیکن اتنے روزے باقی رہ گئے کہ وہ بیچاری کرنا چاہتی، ہو نہیں پا رہے. توبہ اور استغفار کثرت سے کرے، اس لیے کہ توبہ ایک بہترین ذریعہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا. اور یاد رکھیے، اکثر لوگوں نے یہ کہا علماء کرام نے کہ یہ فتویٰ جو کہ مسکین کو کھانا کھلا دے حیض اور نفاس کے بدلے، یہ درست نہیں. یاد رکھیے اصل مسئلہ ہے دونوں کے لیے حل کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہی ہے، سوائے اس کے یا اس کی عمر چلی جائے تو وہ پھر کر سکتی ہے. السلام علیکم. یہ جو شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹتے ہیں، تو کیا نفل روزوں کے ساتھ اسے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ فرض روزے کا بھی ثواب مل جائے گا اور نفل روزے کا بھی، یا شوال کے 6 روزے اس نیت سے رکھے جاتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ 2 روزوں کا 2 نیت مطلب ثواب ملے گا کیا؟ ایک روزہ 2 نیت سے رکھا جائے. میں نے سوال کیا کہ ایسی کوئی نیت اگر ہم کر لیں کہ جیسا کہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں، اس کے بعد اور کچھ روزے ایسا کہ محرم کا ہم کاؤنٹ کر لیں، 9-10 محرم کا رکھ لیں، یا 10-11 کا، یا پھر ذی الحجہ کے 1 روزہ رکھ لیں، 9 ذی الحجہ کا، عرفے کا روزہ اس کو کہتے ہیں. تو کیا یہ نیت سے رکھے کہ رمضان کے ہو جائے یہ ہو جائے؟ یاد رکھیے رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری نیت نہیں ملیں گی، چونکہ یہ فرض ہے، دوسری نیت نہیں ملیں گی. اب ایک سوال اس میں آ سکتا ہے، اگر ایسے روزے پھر ہم رکھے یا نہیں رکھے، 9-10 کا، 9-10 محرم کا، عرفے کا روزہ، شوال کے 6 رکھے یا نہ رکھے، کیونکہ فرض خود رمضان کے باقی ہیں. تو دیکھیے شوال کے 6 روزے کا تو مسئلہ ہے، پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے شوال کے بعد بھی رمضان کے رکھ سکتے ہیں، تو آپ شوال میں پھر شوال کے رکھیں، رمضان کے بعد میں رکھیں. 9-10 محرم کا تو خاص محرم سے تعلق ہے، بعد میں موقع نہیں ملے گا، ظاہر سی بات ہے، پھر اس کو تبھی رکھیں. رمضان کے روزے اگر نہ بھی رکھے ہو تو یہ روزے رکھ لیں، کیونکہ یہ بعد میں آپ کو تاریخیں ملنے والی
نہیں یاد رکھے، لیکن یہ دونوں نہیں ملیں گے. کچھ اقوال ایسے موجود ہیں کہ کچھ نفلی عبادتوں میں ملٹیپل نیتیں شامل ہو سکتی ہیں. جیسا کہ میں تحیت المسجد کے لیے مسجد میں داخل ہوں اور تحیت المسجد کی نیت کروں اور یہ نیت کروں کہ 2 رکعت نفل کی اور یہ نیت کروں کہ 2 رکعت شکرانے کی، تو کہتے ہیں تینوں کا ثواب ملے گا. لیکن نفل میں، فرض اور واجبات میں 2 نیتیں نہیں ملیں گی نفل میں. لیکن یہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، اس کے لیے کوئی حدیث کی دلیل موجود نہیں ہے. ان کا قول ہے، اس کی ایک لمبی بحث ہے، پڑھنا چاہے تو آپ نیٹ پر یا کتابوں کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. ایک لمبی بحث کی انہوں نے کیوں مل سکتا ہے ملٹیپل انٹینشن ایک ہی ساتھ آنے کی. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ایک اور مسئلہ، حیض ختم ہو گیا یہ سمجھ کے روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے بلڈ آ گیا، خون آ گیا، تو اس معاملے میں کیا کریں؟ اس معاملے میں اس صحابیہ کا قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو فرماتی ہے کہ ہم حیض کے دن ایام ختم ہونے کے بعد جب کوئی خون آتا، میلا کچیلا، گدلا، کمزور رنگ کا، اس کو ہم کچھ بھی نہیں مانتے. مطلب ہم اپنے عبادتوں کو کنٹینیو کرتے جاتے اس حالت میں، اس کو ہم نتھنگ مانتے. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس مسئلے کو سامنے نہ لیں. اسی طرح جو ہے بچے کی پیدائش سے پہلے آنے والا خون نفاس نہیں ہوتا، وہ پیدائش کے بعد آنے والا خون ہی نفاس ہوتا ہے. اور بچے کی پیدائش وجود میں آنے سے لے کر اس کی پیدائش تک کوئی خون نہیں آتا حیض کا، یہ بھی یاد رکھ لیا. تو گویا پیگننسی شروع ہو گئی تو حیض بند، پیگننسی ختم ہوگی تو نفاس آئیں گا. تو بیچ میں جو بھی بلڈ آئیں گا وہ حیض مانا نہیں جائیں گا، وہ مانا جائیں گا چونکہ استحاضہ بھی نہیں ہوگا. کیوں استحاضہ نہیں ہوگا؟ چونکہ حیض نہیں آتا تو استحاضہ بھی نہیں آئیں گے. تو وہ خون مانا جائے گا فاسد یا بیماری یا رگڑ والا خون جو شیطان جا کر انسانی جسم میں دیتا ہے یا کسی اور وجہ سے بنا رہا ہے. وہ خون کی کوئی حیثیت نہیں یاد رکھی، مطلب اس سے عبادتوں کا کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح حاملہ روزہ رکھے نہ رکھے، حالانکہ ابھی اس سے تعلق نہیں، پھر بھی رکھ دے رہا ہوں چونکہ نفاس کا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کا آ گیا. یہ اس کی صحت پر ڈیپینڈ ہے، ڈاکٹر سے مشورہ لے. رکھ بھی سکتی، شرعی منائی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ لے، مشورے کے بعد وہ کام کرے جو کرنا ہے. میں اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا چونکہ زمین زمانہ حالات اور لوگوں کے اعتبار سے مسئلہ بدلتا ہے. تو یہ ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کرے اور اس کی کنسلٹیشن کے بعد وہ جو آپ کو مشورہ دیتا ہے، کنسلٹ کرتا ہے، آپ اس اعتبار سے اس کے سجیشنز کے مطابق کرے. لیکن میں یہ کہوں گا یہ یورپ کا یا گرین لینڈ کا یا آئس لینڈ کا روزہ نہ ہو تو ہے، ٹھیک ہے، فن لینڈ کا، ورنہ 20-20 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے تو بالکل بیچاری پر ظلم ہو جائے گا اتنا کرے. بٹ ایسے روزے جو ماشاءاللہ معتدل ہوتے ہیں، موسم کے اعتبار سے اعتدال والے ہوتے ہیں. سب سے چھوٹے روزے میں سمجھتا ہوں 7 گھنٹے کے ہوتے ہیں اور سب سے بڑے روزے 21 گھنٹے کے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو معتدل روزے میں کہوں گا 10 سے 12 گھنٹے والے روزے معتدل روزے ہوتے ہیں، ٹھیک. اور اگر کرنا چاہے، ایڈجسٹ کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے کرنا چاہے تو سب کچھ، کرنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں، بٹ میں کسی کو اپنے نفس پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. کنسلٹ کرو ڈاکٹر سے اور کر رکھو بھائی. یہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے زمین زمانہ صحت حالات اور ڈاکٹر کے مشورے پہ ڈیپینڈ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. روزے کی حالت میں ٹیسٹ وغیرہ کرانا، پیگننسی وغیرہ کے، یہ بات ہم نے میرے جو پچھلا لیکچر تھا بیماری اور روزہ یا بیمار اور روزہ، اس میں نے پورا رکھ دیا کیا کیا چیزیں انسرٹ ہو سکتی ہیں نکال. بلڈ ٹیسٹنگ وغیرہ، سونوگرافی، اسکیننگ، ڈاپلر، کلر ڈاپلرز اور جو جتنے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اکثر ہو سکتے ہیں جس کے اندر غذائیت کی شکل میں کوئی انجیکشن نہ دیا جائے اور منہ کے ذریعے کوئی چیز اندر ڈالی نہ جائے، سوائے انسٹرومنٹ وغیرہ سے دیکھنے کا الگ بات ہے، کھانے پینے کی چیز کہہ رہا ہوں منہ سے نہ ڈالی. جنرلی ٹیسٹ وغیرہ سب درست ہی ہم نے دیکھا ہے. ڈیٹیلز کے لیے آپ وہ لیکچر دیکھیں. اسی طرح استحاضہ والی عورت کیا کرے؟ استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو حیض جن عورتوں کو آتا ہے، ایسا نفاس والی عورت کو تو حیض بھی نہیں آئیں گا اور نفاس ہوتا ہے. حیض کے دوران بیچ میں جو حیض کے علاوہ خون آ جاتا ہے یا تو بیماری ہوتی ہے تو استحاضہ ہوتا ہے. استحاضہ والے خون میں کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ روزے بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، شوہر کے لیے بھی حلال ہوں گی. یاد رکھیے بس اتنا ہے کہ اس خون کو صاف کریں گی نماز سے پہلے، طہارت لیں گی اور پھر نماز پڑھیں گی، بس اتنا ہے مسئلہ اس کے. ٹھیک ہے، اس کے روزے بھی درست، نماز بھی درست، شوہر کے لیے بھی حلال اور اس کا اعتکاف بھی درست. کیونکہ رمضان سے متعلق ہم سوالات لے رہے ہیں تو اس کا اعتکاف بھی درست، سب درست. استحاضہ ٹھیک ہے. چلیے اعتکاف کی اور ڈیٹیل انشاءاللہ آخر میں تھوڑی سی رکھوں گا آپ کے سامنے. اسی طرح جو ہے کیا استحاضہ والی عورت روزے رکھیں گی؟ اس تعلق سے بھی کچھ روایتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہے رضی اللہ عنہا، یہ خاتون ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ کا خون، مطلب حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے منتھلی کبھی کبھار عورتوں کو آتا ہے،
استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی ہوں تو کیا میں نماز ترک کر دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور کہا کہ نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں، چنانچہ جب تجھے حیض آئے تو نماز ترک کر دے، اور جب حیض ختم ہو جائے تو خون دھو کر غسل کر اور نماز ادا کر۔ تو پتہ چلا آپ نے کہا یہ ایک رگ کا خون ہے، یہ ایک رگ سے نکلنے والا خون ہے، یہ ایک بیماری کا خون ہے، یہ بازل رگ کے پھٹنے سے نکلتا ہے، یہ شیطان کی رگڑ سے نکلتا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں تیرے روزے کا، تو روزے رکھ اور اپنی نمازیں پڑھتی رہے۔ تو یہ حدیث کے اندر میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی۔ تو پتہ چلا رگ سے خارج ہونے والا خون حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، بیماری سے نکلنے والا خون حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اولاد کی ولادت کے وقت یہی خون نکلتا ہے جو حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا اور نفاس میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ نفاس اس کے بعد آئیں گا، اور پیگننٹ ہونے کے بعد حیض نہیں آتا، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں دیکھا گیا کہ حیض آتا ہے پیگننسی کے بعد۔ ٹھیک ہے، چلیے اسی طرح اعتکاف میں ایک عورت بیٹھی ہے، رمضان سے چونکہ متعلق ہم باتیں لے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ ایک بار آخری جو رمضان پایا تو آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کا 20 ڈیز کا کیا، تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی اور حیض آ گیا تو وہ فوراً مسجد چھوڑ کر نکل جائے گی اور اعتکاف ختم کر دیں گی، سوائے اس کے کہ اب بیٹھی تھی اور اعتکاف میں اور آ گیا، اور پھر 2 4 5 دن چلا، پھر اس کو پھر ایام مل رہے ہیں، پھر پاک ہو کے آ جائے۔ جیسا بھائی آج بیٹھی تھی رات میں اور ہو گیا، 4 5 دن حیض ہوا، پھر پاک ہوگی، پھر آ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب حیض آ جائیں گا اندر نہیں رکیں گی، وہ اپنی نیت ختم کر کے نکل کے آ جائیں گی۔ لیکن اچھا اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس اعتکافی کو قضا نہیں کہ بعد میں ہم کریں، نہیں، یہ اعتکافی کوئی قضا نہیں ہے، یاد رکھیے، اس اعتکافی کوئی قضا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ اور اگر کوئی نظر کا اعتکاف مانگا تھا، نظر کا اعتکاف، منت، تو اور اس میں ایسا ہو گیا 10 دن میں بیٹھیں گی اور اس میں ہو گیا 3 دن بیٹھی تھی، تو وہ جائیں گی، پاک ہو کر پھر بیٹھنا پڑے گا، تاکہ وہ منت تھی تو باقی کے 7 دن پورے کریں گے۔ لیکن منت کا اعتکاف نہیں ہے، رمضان کا نفلی یا سنت والا اعتکاف ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گی اور چلی جائیں گی، اس پہ کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ آلات کے استعمال سے کبھی کبھار مینسس کا ٹائم بدل جاتا ہے۔ اب رمضان کے دن ہے، کچھ آلات لگا لیے، جو بھی مختلف آلات ہے شرمگاہ میں لگائے جاتے ہیں، ٹھیک۔ اب لگانے سے کیا ہو گیا کہ مینسس کا ٹائم بدل گیا، پہلے 5 دن آتا تو 7 دن ہو گیا، 3 دن تھا 4 دن ہو گیا، یاد رکھیے اس کو بھی مینسس میں کاؤنٹ کیا جائے گا، جو کہ آلات کے لگانے سے اس کا ڈیوریشن ایکسپانڈ ہو گیا، بڑا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو یہ بھی حیض میں کاؤنٹ ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزوں کا کیا معاملہ، کیا وہ روزے چھوڑے یا رکھے؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزے چھوڑ بھی سکتی ہے، روزے رکھ بھی سکتی ہے، یہ اس کی صحت پر ڈیپینڈ۔ لیکن حاملہ اور حائضہ، مطلب حاملہ، دودھ پلانے والی، حائضہ، مینسس والی، نفاس، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ والی، یہ سب عورتیں روزے چھوڑ سکتی ہے، لیکن ان کی سب کی قضا ہے، فدیہ کسی میں بھی نہیں چلیں گا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسافر پر نصف نماز اور روزے کو معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے بھی یہ معاملہ کیا ہے۔ تو حاملہ، مسافر، دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو اس کو میں یہ کہوں گا مسافر اور بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، حیض اور نفاس بیماری میں کاؤنٹ ہوں گے، اور دودھ پلانے والی اور پیگننٹ عورت بھی بیماری میں کاؤنٹ ہوں گے، اور لہٰذا ہم سب جانتے ہیں بیمار کو بیماری کے بعد روزہ رکھنا ہے، مسافر کو سفر کمپلیٹ ہونے کے بعد رمضان کے روزے رکھنا ہے، حائضہ کو حیض ختم ہونے کے بعد رمضان کے روزے رکھنا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نفاس والی عورت کو نفاس ختم ہونے کے بعد روزے رکھنا ہے، دودھ پلانے والی اگر صحت کی وجہ سے دودھ پلانے بچے کی کمی ہو جائیں گی، اس میں کمزوری آ جائیں گی، جسمانی کمزوری، روزے چھوڑتی ہے تو بعد میں کمپلیٹ کرنا ہے، اسی طرح پریگننٹ عورت اگر روزے چھوڑتی ہے تو بعد میں روزے کمپلیٹ کرنا ہے، کس میں بھی فدیہ نہیں ہے، سب میں اس کی قضا ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ میں سمجھتا ہوں بات کلیئر ہے میری اس میں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ اگر نظر کے لیے کوئی روزہ مانا جائے تو، اور اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت بعد میں نہ ہو، تو کیا اس نظر کے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں یا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اور وہ روزہ نفل میں شمار ہو گئے یا فرض میں؟ دیکھیے بہن نے سوال نظر کے روزے کا کیا، تو نظر کا روزہ پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے نظر کے روزے مانگے اور اب نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو نظر کے توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور نظر کے توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کیا جائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا جائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 3 دن کے روزے رکھے جائے مسلسل کنٹینیوسلی
4 چیزیں: غلام کا آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 3 دن مسلسل روزے رکھنا۔ کھانا وہ کھلایا جائے جو ایوریج آپ کھاتے ہیں، کپڑا وہ پہنایا جائے جو ایوریج آپ پہنتے ہیں، اور 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ہے نظر کا یا قسم کے توڑنے کا کفارہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں میں سے آپ جو کرنا چاہیں۔ تو بہرحال یہ قسم کا یا نظر کا کفارہ دونوں ایک ہے، لیکن قرآن میں نہیں، قرآن میں صرف قسم کا کفارہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے قسم کا کفارہ جو ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ تو یہ کفارہ دے دیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب چونکہ روزے کا ہی نیت نظر تھی، نہیں پورے کر پا رہی ہے، تو پھر وہ کھانا کھلانے کے ذریعے کر 10 مسکینوں۔ فرض روزوں کی قضا کے لیے کیا جمعے کے دن سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، یا اس روزے کو جمعے کے دن رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قضا روزے جو رمضان کے وہ کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی جمعہ کوئی ہفتہ کسی کی قید نہیں، کیونکہ عام دنوں میں نفل روزے کے لیے جمعہ کا روزہ منع ہے، ہفتے کا اکیلا روزہ منع ہے۔ پھر جمعہ رکھنا ہے تو یہ تو جمعرات جمعہ رکھو، ہفتہ رکھنا ہے تو جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار رکھو۔ جمعہ اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع ہے نفل، لیکن فرض قضا روزے کبھی بھی ادا کیا جا سکتے، جمعہ کو بھی رکھ سکتے آپ، ہفتے کو بھی رکھ سکتے، یا کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی ایک سوال کیا، بعض اوقات اکثر رمضان میں حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد اس کے دوسرے یا تیسرے دن حیض جیسا چھوٹا یا بڑا اسپاٹ نظر آتا ہے، جبکہ عام مہینوں میں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، تو کیا وہ اسپاٹ حیض میں شمار ہوگا یا استحاضہ ہوگا؟ اور اگر ایسا ہو تو روزے کو باقی رکھے یا توڑ دیں؟ اور اس میں نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے، صحابیہ اس معاملے کو کچھ بھی نہیں مانتی تھی۔ جب حیض کا پیریڈ ختم ہو گیا، فکس ٹائم آپ کو پتا تھا، وہ فنش ہو گیا، اس کے بعد آنے والے اسپاٹ، دھبا، بڑا چھوٹا، کلرفل، ان کلر، مٹیا کلر، کمزور کلر، زیادہ کلر، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آپ کنٹینیو کیجئے اپنے روزے کو، نماز کو، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار آپ کو طہارت کرنا ہوگی، اگر وہ کنٹینیو جا رہا ہے اور ایسا ایک آدھ بار ہوتا ہے تو پھر آپ کو صرف اتنا ایک بار صاف کرنا ہے۔ آپ کے روزے رمضان پہ اس کا کوئی فرق انشاءاللہ عزیز نہیں پڑتا ہے۔ صحابیات اس کو کچھ بھی نہیں مانتی تھی، مطلب نتھنگ، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ۔ آئے کسی نے سوال کیا، اگر رمضان کے مہینے میں حیض کا خون اس کے مخصوص ایام سے پہلے بند ہو جائے، حالانکہ ایام پورے ہوتے ہیں، مطلب ہر مہینے کچھ جو ہے ایام پورے ہوتے ہیں، تو کیا غسل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں یا حیض کے ایام پورے کرنا ضروری ہے ہر مہینے کے حساب سے؟ دیکھیے، اس معاملے میں کبھی کبھار ایسا اب نارملٹی رمضان میں کھانے پینے روٹین چینج ہونے سے ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو آپ یہ سمجھے کہ حیض ختم ہو گیا، آپ اپنا غسل لے لیں اور اس کے بعد روزے رکھے، دیکھا جائے گا۔ پھر اگر ویسے ہی کنٹینیو خون آتا ہے، اسی رنگ کا، اسی کلر کا، اسی انٹینسٹی کا ایسا حیض میں آتا تھا، تو پھر آپ وہ روزے کو توڑ دیں اور اس کے بعد میں اس کی قضا کر لے، اس میں کوئی نہیں۔ لیکن انتظار کرنا کہ ہو سکتا ہوگا اور خاموخواہ ناپاک رہنا، روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی۔ رکھ لے، رکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، جانتے بوجھتے کہ حیض اور نفاس سے روزہ رکھنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا، لیکن آپ تو پاک ہو گئے، اب آپ کو لگ رہا ہے اب نہیں ہوں گا، آپ اپنا روزہ رکھیں انشاءاللہ عزیز، وہی زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آ جائے پھر توڑ دے رنگ وغیرہ دیکھ کر، لیکن نارمل سے ہٹ کر جو آئے وہ تو بالکل بھی آپ اس کو کنسیڈر نہ کریں، آگے بڑھیں۔ اس نے سوال کیا، پیر اور جمعرات کے روزے نفل ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس میں اپنے روزے پیر اور جمعرات کے ساتھ ملا سکتے ہیں، مطلب رمضان کی قضا؟ تو یاد رکھیے، میں نے بتا دیا، رمضان کی قضا روزے پیر اور جمعرات کو آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو نفل اور فرض دونوں کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو صرف اپنے فرض روزے کی قضا کا انشاءاللہ عزیز ثواب ملے گا۔ جس طرح سفر کے وقت نماز میں 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو کیا سفر میں روزہ معاف ہے یا روزہ آدھا ہے؟ یاد رکھیے، سفر میں روزہ معاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو، ان کان مریضا او علی سفر، اگر تم مریض ہو کہ اس دنوں میں چھوڑے گئے روزوں کی عدت جو ہے، اس کی جو گنتی ہے بعد رمضان تم پوری کر لو۔ ان کان مریضا او سفر فعدۃ ایام اخر، کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کی گنتی رمضان کے بعد پوری کر لو۔ تو لہٰذا آپ اگر روزے چھوڑتے ہیں رمضان میں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بعد رمضان اس کو کرنا ہے۔ روزوں کی کوئی قصر نہیں ہے، قضا ہے۔ نماز قصر بھی ہوتی، قضا بھی ہوتی۔ قصر مطلب شارٹ، قضا مطلب جو ابھی کی تھی بعد میں پڑھی جا رہی۔ روزے میں صرف قضا ہے، روزے میں قصر، شارٹنگ نہیں ہوتا، تو آدھا روزہ نہیں، روزہ پورا ہی ہوتا ہے، سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یا سورج ڈوبنے کے بعد تک، مطلب طلوع آفتاب، مطلب فجر سے لے کر مغرب تک۔ نفل روزے کسی نے فضیلت پوچھا، خاص طور سے ایام 20 کے روزے جو 13، 14 اور 15 ہوتی ہے ہر مہینے کی۔ دیکھیے 13، 14، 15 کی یہ جو ایام 20 ہوتی ہے ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے، یہ روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو ہمیشہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی کوشش کریں پیر اور جمعرات کے علاوہ ایام 20 کے روزے جو 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے ہیں، بتا دیتا ہوں،
پیر کا روزہ ہفتے واری جو ہوتا تھا منڈے, اس کے بعد جمعرات مطلب تھرسڈے, یہ 2 روزے رکھتے آپ. اس کے علاوہ منتھلی روزے میں آپ کاؤنٹ کریں تو 13, 14 اور 15 آف ایوری منتھ لونار کیلنڈر کے حساب سے, چاند کے اعتبار سے یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے, یہ 3 رکھتے تھے. سالانہ اعتبار سے اگر آپ لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کا روزہ رکھتے تھے. اسی طرح 10 کا تو رکھا, 9-10 کا آپ نے ارادہ کیا رکھوں گا, تو کیا 9-10 کا روزہ رکھتے, یہ بھی سنت ہے, سنت موقعہ ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے, کہ پورے روزے رکھتے. تو اللہ کے رسول یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے, 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ. فرض روزوں کے علاوہ یہ تمام روزے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. السلام علیکم. یہ جو مسئلے مسائل ہیں اس کے تعلق سے ملت میں بہت سارے لا علمی پائی جاتی ہے, اور لا علمی ہونے کے باوجود بھی علم حاصل نہیں کیا جاتا اور خاموشی اختیار کر لی جاتی. تو آپ کی عورتوں میں اسپیشلی ماؤں کے لیے کیا نصیحت ہوگی کہ وہ اپنی اولاد میں ان مسئلے کے تعلق سے کس طرح سے اویئرنیس پیدا کرے, اور اکثر طور پہ باپ کا بھی اپنے لڑکے کے تعلق سے, ماں کا اپنی بچی کے تعلق سے, کس طرح سے وہ اس علم کو اپنے بچوں میں بانٹیں؟ دیکھیے اس مسئلے کے تعلق سے بہت بھائی نے جو سوال کیا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, کہ یہ مسئلے کے تعلق سے ایک تو لا علمی ہوتی ہے, دوسرا علم حاصل کرتے بھی نہیں, اور تیسرا سننا بھی نہیں چاہتے کسی کی بات. اور جو چل رہا ہے منمانا, طہارت کے مسائل منمانے, کتاب و سنت کو چھوڑ کر پتہ نہیں یہود و نصارہ کی کتابوں سے جو کمیونٹی کے اطراف بستے ان کے طریقوں سے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے لے لی. تو یہ ذمہ داری کس کی؟ آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرا جو ایک عنوان تھا آداب مباشرت, میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے, میں نے ایک تفصیلی عنوان دیا تھا, ٹھیک ہے, جو ون آف دا موسٹ ویوڈ ایک ٹاپک ہے. وہ ٹاپک صرف سنا نہیں گیا بلکہ لکھا گیا, کئی زبانوں میں وہ کتابیں چھپی اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں. مطلب لوگ گفٹ کرتے شادی سے پہلے, بھائی کتاب پڑھ لو, یہ چیز دیکھ لو, یہ فلاں مقرر کی, چونکہ اس میں وہ طریقہ بتایا گیا جو لوگوں نے چھپا کے رکھا تھا. تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا یہ بے شرمی تھی, بے حیائی تھی, فلاں تھی, اس میں عورتیں تھی, بچے تھے, آپ نے یہ کیا وہ کیا. چلو وہ لیکچر میں تو بہرحال عورتیں دکھ رہی نہیں تھی, یہاں تو دکھ بھی رہی بہرحال. تو کئی الزامات لگائے. تو جب وہ الزامات لگے تو کئی جگہ وہ ہوا فلاں فلاں. تو میرا ایک سامنا جو ہے انہوں نے کہا فلاں سے ملو, ان سے ملو, ان سے ملو. تو میں ایک بہت بڑے ہندوستان کے ایک بہت مشہور معروف جو ہے عالم دین ہیں, جو کافی ایک مقام رکھتے ہیں, ان سے میرا ایک بار ملاقات ہوئی. میں ان کے پاس خاص گیا اور میں نے کہا ایسا میں نے ٹاپک دیا ہے اور لوگ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں. ٹاپک میں نے کیا بولا میں نے ان کو سنایا, کچھ کلپس میں نے پلے کر کے ان کو بتائے. تو اس کے بعد جو بٹھایا اور مجھے بٹھا کے کہا کہ میں جو ہے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, جو آپ نے کیا اچھا کیا, بہت اچھا کیا. لوگ انگلش فلمیں دیکھے اور اپنی جو ہے شادی کی رات منائے. اب لوگ اس پہ بھی آبجیکشن لیتے, سہاگ رات بولنا. میں سمجھتا ہوں بہت کامن ٹرم ہے, اور اردو اور ہندی زبان کا ون آف دا موسٹ کامن ٹرم جو یوز ہوتا ہے شادی کی پہلی رات کو یوز کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اردو میں بڑے اچھے اچھے الفاظ ہیں اس کے لیے, اتنے حسین اور جمیل الفاظ ہے کہ وہ ڈکشنری لے کے بیٹھنے کے بعد بھی ملتے اور سمجھتے نہیں. آداب زفاف, شباشی کے آداب, تو لوگ سمجھ رہے ہیں شباشی, ویری گڈ. ہاں شب باشی, او مسئلہ ایک ساتھ بولے تو شباشی دکھتا ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جمع کے آداب, تو لوگ لگ رہا ہے اجتماع ہو رہا تو اس کے آداب بات کر رہے ہیں, نہیں سمجھتا ہے نا. سہاگ رات سمپل ٹرم, کہیں بھی کوائن کرو لوگ سمجھ جائیں گے اس سے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. میں نے وہ ٹرم میں نے ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا. امت کو گائیڈنس کے لیے اگر یہ نیت سے آپ نے کیا, اور ماشاءاللہ میری نیت ہوئی تھی. نکاح آدھا دین ہے تو کیوں نہ آدھے دین میں اپنا حصے داری بن جائے, اور ظاہر سے ثواب اسی کے حساب سے ملیں گا نا. وہی نیت گائیڈ کرنا. آپ کا سوال تھا کہ گھر میں مرد عورتیں سکھاتی نہیں مائیں. میں کہوں گا سب سے پہلے مرد اس پر بات کرے اپنے گھر کی ان عورتوں سے جو جن سے ان کا مسئلہ نہیں ہے, سب بیوی سے بات کریں تاکہ وہ بیوی سے مسائل کو سیکھے. پھر چونکہ عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے, پھر وہ بچیوں کو سکھائے. اور اشارے کنارے میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے آسانی سے, ہو سکتی نہیں ہو سکتی, ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی, آپ سمجھائے تو صحیح. لیکن ہم نے منہ بند کر دیا اور کتنے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک آپ سمپل دیکھیے بچوں کی ذہنیت کی, آپ اشارے کنارے میں سکھا, بچوں کی ذہنیت دیکھیے. ایک بچہ ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہو گیا, ایک صاحب جو ہے ان کے بچے کی ختنہ کر کے لائے. ان کا بڑا بیٹا بھاگتے آئے گا, ابو یہ کیا بولے, اتنا گول کیسے زخم ہو, بولے اس کو. اب وہ پریشان ہے, اس نے انگلی کے ساتھ ڈال لیا تک کہیں, بولے انگلی پھنس جاتی ہے نا کہ زخمی ہو جاتی. کیا اب
اب یہ پریشان بیٹے 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 رک جاؤ, وہ بچہ کچھ رکنے کو تیار نہیں. سمپل اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھو بیٹا, جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اسکن آپ کو ایکسٹرا دے دی تھی جو کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت بولتی ہے طہارت کا چونکہ مسئلہ ہے, وہ اسکن کو فور اسکن بولتے ہیں انگلش میں, آپ جو بھی زبان سمجھا سکتے اچھے سے, اس کو نکال دو. تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو جتنے جلدی ہو سکے نکال دیتے. آپ کے بھائی کے نکال دو, فنش. ناؤ وہ بچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 5 سال کا ہے, بٹ ہی از ایجوکیٹڈ, اس کو علم ہے خطرناک. اب وہ بچوں کا ایسا نہیں کچھ ہی بولیں گا, ہنسیں گا نہیں, یہ زخم کیسا نہیں پوچھیں گے, بولیں گا یہ اسکن تھی, اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے. اس کو بولتے ہیں ختنہ. وہ کچھ بھی الفاظ نہیں بولیں گے جو مارکیٹ میں چلتے, ختنہ بولیں گے, اس کو نالج ہے. اور جب ایجوکیٹڈ ہو جاتے کبھی کبھار معصومانہ سوال بھی کرتے. اب ایک بچے کو میں ایک بچے کو دیکھا, میں نے لے کر آیا جس کے بڑے بھائی کو پتا تھا کہ بچے کی ختنہ کیا ہوتی ہے, تو وہ بڑا مطلب بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی ختنہ نہیں ہوئی, تو کسی کے پاس جا رہے تو ختنہ ہوگی بچے کی, تو لوگ سب پریشان, کیا بول رہا ہے اس کو ختنہ ہوگی بول. کیونکہ اس کا سمپل کوشچن ہے, وہ دیکھ رہا بچہ پیدا ہوا, سر کے بال نکالتے فلاں کرتے, لڑکا ہے تو کیا پوچھ رہا ہوں ختنہ ہو گئی کیا, یا اشارہ میں پوچھ رہا اس کے یہ بیچ کے پارٹ کا نکال دی کیا آپ نے اسکن. اب سب پریشان ہو رہے, کیا ہو رہا تھا, بیٹا نہیں ابھی ان کے بیچ کے پارٹ کی اسکن نہیں نکال. ایجوکیشن ہے, وہ علم ہے, اس میں کیا برا یہ بتائیے. اچھا آبزرویشن دیکھ کے تو حاصل کر ہی رہا علم, کچھ تو ہوا اس کے ساتھ, دواخانے لگ گئے. کیوں نہ ایجوکیٹ کیا جائے بیٹھ کر, سمپل ٹرمز میں, سمپل میننگ میں. آپ لڑکوں کو لڑکیوں کو سب کو کر سکتے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں. آپ کو فزیکل ٹچ نہیں کرنا ہے, ان کو دکھانا نہیں ہے, خالی بولنا ہے بالکل اشاروں کناروں میں. اللہ نے پیدا کیا, آپ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے, پیدا ہونے کے بعد کچھ چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے. یہ ظاہر اسکن تھی, طہارت کیسے مسئلہ ہے, اس لیے بیٹا یہ نکال دیا گیا. اب وہ دیکھیے نا کتنا ایجوکیٹڈ ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ, اس کو بچپن سے طہارت کا مسئلہ معلوم ہے, اور اس کو معلوم ہے یہ فور اسکن طہارت میں روڑا ہے. یہ ہے تو پیرنٹس بیٹھیں, بچوں سے بات چیت کریں اشاروں کناروں میں. میں کہہ رہا ہوں نا, بے شرمی بے حیائی تک نہیں جانا ہے, ٹچ کرتے چل. سمجھ رہے بات, سمجھ رہے بات. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا. اتنا آسانی سے معاملہ چلا گیا نا. یوسف علیہ السلام کو کمرے میں لے گئی. اور قرآن کی تفسیر ہے, آپ کا نوجوان لڑکا ہے, سنانا تو پڑیں گی, بیٹھیں گے تو صحیح بات تو ہوں گی نا. اور کیا کہا اس عزیز مصر کی بیوی نے, ہائی تلک. انگلش میں ترجمہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اس کو ہوتا کم آن, مطلب غلط نیت کے ساتھ میری طرف آؤ, ہائی تلک. اور انہوں نے کیا کہا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور بھاگنے لگی. جب وہ بھاگنے لگے تو یہ اٹھی اور پیچھے سے پکڑ لی, جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا. کرتا آسانی سے نہیں پھٹتا, بہت طاقت لگانا پڑتی, لیکن وہ بھاگے, دروازے کھول کے باہر نکل کے جب باہر گئے تو لوگ کھڑے ہوئے تھے. لوگوں نے دیکھ لیا, عزیز مصر کی بیوی نے فوراً بہانہ بنا دیا. کیا کہا, یہ میرا ریپ کر رہا تھا, اس نے میرے بری نظر ڈالی. قرآن نے بیان, آپ بچوں کو گائیڈ کر سکتے, نوجوان لڑکوں کو اپنی لڑکیوں کو گائیڈ کر سکتے. واقعہ ایسا اسموتھلی ایکسپلین کرتے ہوئے جا رہا ہے, اور آج کل کے دور میں تو اس کی شدید ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں ہر بچے کو سورہ یوسف نوجوانوں کو خاص طور سے پڑھا دی جائے, تاکہ وہ سمجھ لے. اللہ نے آزاد دیے نا, ہاتھ پیر ناک کان آنکھ منہ زبان, پھر ان کا استعمال بھی سکھایا ہے. چرمگا بھی اس میں سے ایک پارٹ ہے باڈی, سکھایا جائے کہاں استعمال ہوگا کہاں نہیں ہوگا. اتنی سمپل سینس ہے یار. یہ ہاتھ کہاں چلے چاہے کہاں نہ چلنا چاہے, بیٹا یہ ہاتھ اللہ کے لیے وہ اٹھے, یہ ہاتھ کسی پہ ظالمانہ طور سے نہ اٹھے, یہ ہاتھ کبھی کوئی حرام چیز نہ پکڑے. یہ استعمال ہے اس ہاتھ کا, یہ استعمال ہے اس آنکھوں کا کہ کوئی غلط چیز کو نہ دیکھے, یہ کان کا استعمال ہے غلط چیز کو نہ سنے, تو ویسی شرمگاہ کا استعمال ہے. وہی کرنا ہے جو آج زنا کی شکل میں ایسا عام ہو چکا ہے کہ وبا ڈیسیز سے بھی زیادہ عام ہو چکا ہے. بلکہ آج تو یہ بول رہے چل جاتا ہے, شادی سے پہلے بھی یہ کیا وجہ, ایسے حالات آ چکے. تو پیرنٹس, ذمہ دار, گھر کا بڑا, بہت آسانی سے, بہت سمپل ٹرمز میں, بہت آہستہ سے, بہت باریک انداز سے بات کرتے چلے جائے. بچے سمجھ جاتے, ڈیکوڈ کر لیتے ہوں, اس کا میننگ ہے, اس کا میننگ ہے, اس کا میننگ ہے. اس سے پہلے کہ معاشرے اور بازار اور مارکیٹوں میں جا کے گندی باتیں سیکھ کر آئے, ان کو حلال چیزیں اور حلال چیزوں کا حلال استعمال سکھا دیا جائے. جس کا صحیح استعمال سکھا دیا جائے. تو ماں کا کام ہے, ماں سے پہلے اس کے شوہر کا مطلب بچوں کے باپ کا کام ہے, اس کی ماں کو تربیت دے, تاکہ وہ ماں ان بچوں کو تربیت دے, ہماری نسلیں تربیت یافتہ ہو, اور یہ سارے مسائل وغیرہ کو بخوبی جانتی ہو, تاکہ اپنی عبادتوں کو مضبوطی کے ساتھ وہ کر سکے. کسی نے سوال کیا, فرض روزہ گرمیوں میں ہے, اگر کوئی شخص جوان ہے مگر کمزوری آتی ہے تو کیا بارش میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی نوجوان کمزور ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو بارش میں نہیں رکھیں گا.
وہ کیا کریں گا, بارش جیسا ماحول بنا لیں گا اپنا. سمجھا آپ بات کو؟ بولنے کا مقصد یہ, کام کم کریں گا, لائٹ ورک کریں, کسی کے گھر میں اے سی وغیرہ ہو تو لگا لے, نہ ہو تو کولر چلائے, کولر نہ ہو تو پڑوسی سے ریکویسٹ کرے آپ کا اے سی کولر مجھے استعمال کرنے دیجیے, میں وہاں کے تھوڑا رہتا ہوں تاکہ میری کمزوری ہے, تاکہ میری عبادت ہو جائے. اور کیوں کوئی بندہ آپ کو ہیلپ نہیں کریں گا؟ آپ کسی کو بولے میرے کو نماز پڑھنا ہے, دو دیکھو لوگ نماز بچھا دیں گے, زمین کو صاف کر دیں گے, ارے آئیے بابا پڑھو, ہمارے گھر میں برکت اور خیر آئیں گی. کیونکہ روزے دار کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں نا ایسے, تو وہ کچھ نہ کچھ کرے, روزہ نہ چھوڑے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیمار اور مریض ہیں, ضد کرتے ہیں کہ ہم کو روزہ رکھنا اور رکھ رہے ہیں. تو کمزوری ہو سکتی ہے, میں نو ڈاؤٹ. کمزوری کی انٹینسٹی اگر بہت زیادہ ہے, جو کہ کچھ ایسی بیماری ہے جس سے انسان فیڈس آ رہے ہیں, چکر آتے وغیرہ, تو یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے اور وہ کہہ لے بیٹا سم تھنگ کامن ہے, تو میں کہوں گا روزہ رکھے, روزے کو نہ چھوڑے. ماحول اگر بارش میں رہ سکتا تو بارش جیسا ماحول بنا لے, کرے گیلی چادر اوڑھ کے وہ کرے. آفس میں جا رہا تو گیلا امامہ پٹکا باندھ لے, گیلا منہ پہ ڈال کے کرے. آفس والے بھی ایسے کریں گے یار, بیچارہ روزدار ہے. عبادتوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگ مدد کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. بہرحال جو بھی کریں ایسا, لیکن نہ چھوڑے. لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ روزہ ریپلیس ہو سکتا ہے, یہ نہیں. اور ویسے ابھی ریپلیسمنٹ کی اجازت دی بھی نہیں جا سکتی. روزے ابھی آنے والے 10 سال تک گرمی میں آنے والے کم از کم کیسے ہوتی جائیں گی. کسی نے سوال کیا 60 روزوں کا کفارہ کرنے کے بیچ میں حیض آ جائے تو کیا کرے؟ دیکھیے 60 روزوں کا کفارہ اگر کوئی دے رہا ہے اور بیچ میں حیض آ جائے تو وہ روزوں کو چھوڑیں گا, اس کے بعد کے کنٹینیو کریں گے. 60 روزوں کا کفارہ ایک مخصوص عمل پہ دیا جاتا ہے, کل اس کی ڈیٹیلز آئیں گے انشاءاللہ. وہ تب دیا جاتا ہے جب روزے کیا, دیکھیے روزے کا کفارہ صرف ایک ہی عمل پہ دیا جاتا ہے, فدیہ ہے یا تو قضا ہے. ان کفارہ صرف ایک عمل پہ دیا جاتا ہے, اور وہ ہے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لے تو, اور وہ ہے 60 دن کا. تو یاد 60 دن کے مسلسل روزے, لیکن عورت مسلسل رکھیں گی تو ظاہر سی بات اس کو ماہواری آئیں گی تو بریک ہو جائیں گا, پھر کنٹینیو ہوگا. اور مرد ہے تو کنٹینیو 60 ڈیز کی. اگر اس میں ایک بھی چھوڑے گا تو پھر 60 ڈیز پھر سے شروع ہوگا, 0 سے گنتی, مطلب 1 سے شروع ہوں گی. یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا پھر ایک غلام آزاد کرے. انشاءاللہ وہ کل ہم ڈیٹیل میں لیں گے. لیکن یہ تو اگر ایسا کفارے والا روزہ ہے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوئے آپ روزے رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں, ماہواری تک رک جائیں گے, پھر فوراً اس کے بعد روزہ کنٹینیو کریں گے. کسی نے سوال کیا نشے کی لت کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دے وہ شخص کیا کرے؟ اچھا روزہ چھوڑ دے تو کیا کرے؟ سحری اور افطار میں سگریٹ پینے والوں کو نصیحت کیجیے. میرا ٹاپک چونکہ ابھی اس پہ نہیں ہے تو میں زیادہ نصیحت نہیں کر پاؤں گا ان لوگوں کو, بس اتنا مختصر یہ کہہ دیتا ہوں کہ نشے کی لت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ سب کچھ چھوڑیں دنیا کا, لیکن روزے نہ چھوڑیں. یہ لت کیسی لت ہے جو آپ کو عبادتوں سے روک دے رہی, ایسی لت پالنا نہیں چاہیے, اس کو فوراً ترک کر دیں. یہ لت جو آپ کی عبادتوں سے روکتی, فرائض سے روکتی ہے, یہ لت بہت خطرناک ہے, یہ شیطان کی طرف سے جو آپ کی عبادتوں سے روک رہی ہے, اس کو چھوڑنا آپ کو ضروری ہے. رہا سحری افطار میں بیڑی پیتے ہیں, بھائی سحری افطار کیا مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیڑیاں پیتے بیٹھتے لوگ اور سگریٹا پیتے, میں نے دیکھا. کیا بولے لوگوں, بٹ اب کیا بولے, لوگوں کی اتنی سمجھ نہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. ایک مذہب ہے جس کے اندر تمباکو وغیرہ حرام ہے, تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانے نہیں دیتے ہیں, اور کوئی دوسرا وزٹ رہا ہے تو بولتے باہر رکھ کے باکس ہوتا رکھ کے جاؤ, آ کے اپنی ڈبی لے کے چل جانا. وہ اتنا احترام کر رہے ہیں. ہم لوگ جیب میں رکھ رہے, ٹوائلٹ سہارت خانوں میں پی رہے, مسجد کے چھتوں پہ بیٹھ کے پی رہے, مسجد کے فرسٹ فلور پہ پی رہے. شرم کرو, کتنی بری بات ہے, کیسی گندی لت ہے جو تم کو عبادت گاہوں میں اور اپنی عبادت میں بھی خلل ڈالنے لگاتی ہے. بہرحال یہ تو اچھا موقع ہے 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کے چھوڑ دو اس عادت. بہرحال موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا اور سدھارنے کا. السلام علیکم. فیض بھائی, کچھ بیماری کچھ پرابلمس کی وجہ سے لیڈیز کو ٹریٹمنٹ کے لیے جو ایکسٹرنلی اسپمس انجیکٹ کیے جاتے ہیں, اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ توڑ جائے گا یا وہ کر سکتے, کیونکہ ہم بستری جائز نہیں ہے, اس میں وہی انجیکٹ ہو رہا ہے, اس میں کیا وہ روزہ رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں کیا آرٹیفیشل انسیمینیشن جس کو بولتے ہیں, مطلب مصنوعی طور سے مرد کا سپرم نطفہ عورت کے انڈے سے ملانے کے لیے کیا اس کو روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کیا جائے بیٹر ہے. لیکن اگر اپوائنٹمنٹ ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کے وہ ہوتے ہیں, میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ڈاکٹر سے کچھ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں اور فکس ہوتے ہیں, اور اگر اس لیول کا ڈاکٹر ہے جو آئی وی جس کو ایف کہتے ہیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا آئی یو آئی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن جس کو کہتے ہیں, اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے بہت ٹائمنگ اسپیسیفک ہوتے ہیں. اب آپ کو ٹائم دے دیا رمضان آگے جانا ہے تو یاد رکھیں ایسی حالت میں آرٹیفیشل انسیمینیشن کرایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, چونکہ ہم بستری کا الگ عمل ہے جس میں لذت کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں مزے کے ساتھ ہوتا ہے, یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ دونوں کا نتیجہ اولاد کی پیدائش ہی ہے مقصد,
لیکن بہرحال چونکہ ٹریٹمنٹ ہے اس کا جواز دیا علماء نے کہا اس سے انشاءاللہ سے روزے کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. لیکن سپرم جو برت کر نکالا گیا وہ روزے کی حالت میں نکالا نہیں جا سکتا ورنہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, چونکہ وہ بغیر خواہش کے نہیں نکلیں گا, اور خواہش کریں گے اور نکلیں گا تو روزہ ٹوٹ جائیں گا, یاد رکھے. تو لہٰذا وہ پھر نکال کے رکھے روزے کے پہلے, جب روزے میں نہ ہو, اور پھر ڈالا جائے روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال اجازت اس کی ہے. روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے. اگر اس کے کھانے کے بدلے اسکول فیس بھر سکتے ہیں تو یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزے آپ کے چھوٹ جائے بیماری وغیرہ سے, ان روزوں کے بدلے آپ فدیہ دیں گے. طعام مسکین کو کھانا, طعام تو علماء لکھتے ہیں اگر آپ مسکین کو پیسے دیں گے تو بھی نہیں چلیں گا, اور ہر روز کے بدلے دیجئے, ایک ساتھ بھی مت دیجئے. پتا چلا ایک ساتھ دیے اور اس نے کیا کیا, آدھا بیچ دیا اور آدھا ہی کھایا. تو کھانا شرط ہے کھلانا, تو وہ کہتے ہیں ہر روز کے بدلے دے دے, تو 60 نہیں ہوں گے 30 ہوں گے. اگر ہاں 60 روزے چھوٹے تو 60 مسکین, ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا ہے صرف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ ایک روزے کے بدلے 2 مسکین, وہ احتیاطی پہلو ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے, ایک بھی کافی ہے. ویسے تو 10 کو کھلائیے آپ, کھلانا ہے تو وہ صدقہ ہے, لیکن ایک فدیہ ہے. تو 30 دن کے روزے کے 30 ہوں گے, 60 دن کے روزوں کے 60 ہوں گے, 30 کے 60 نہیں ہوں گے, یاد رکھیں. تو لہٰذا مسکین کو کھانا ہی کھلانا ہے, اس کو کپڑے, فیس, برتن, شیر خرمے کا سامان, سیویاں وغیرہ وغیرہ نہیں چلیں گی, اس کو کھانا ہی کھلانا ہے. طعام سے اللہ نے خاص کیا فدیے کو, طعام مسکین, کھانا کھلائے ایک مسکین کو جو ایوریج فوڈ پیٹ بھر کے ایک آدمی کا ہو. ایکسس جو دینا چاہے وہ صدقہ آپ کا انشاءاللہ. رمضانوں میں نیکی کا بھاؤ زیادہ رہتا ہے. اگر عورتیں جو ان کی عبادتیں چھوٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ثواب کھو دیتی ہے. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا کہ عورتیں ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں تو اجر زیادہ ملتا ہے چیزوں کا, اب اس کے ایام کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے, پیریڈز کی وجہ سے وہ کھو دیتی ہے ان موقعوں کو, تو کیا کرے؟ دیکھیے, حیض کی وجہ سے عورت نماز نہیں پڑھیں گی, روزہ نہیں رکھیں گی, شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی, رمضان کی نسبت سے اعتکاف نہیں کریں گی, اتنے کام نہیں کریں گی نا, صرف وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی اور روزہ نہیں رکھیں گی, نماز نہیں پڑھیں گی, اعتکاف نہیں کریں رمضان کے اعتبار سے. باقی سب کچھ کر کے رمضان کا فائدہ اٹھا سکتی ہے, ذکر و اذکار کر سکتی ہے. حیض کا ذکر و اذکار سے کوئی لینا دینا نہیں. ذکر و اذکار کر سکتی ہے, دعائیں پڑھ سکتی ہے, لیلۃ القدر کی پانے کی دعائیں پڑھ سکتی ہے, مغفرت کی دعائیں پڑھ سکتی ہے, صدقات دے سکتی ہے, خیرات کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. صرف تلاوت قرآن نہیں کریں گی, یاد رکھیے, تلاوت کی شکل میں, لیکن دعاؤں کی شکل میں وہ بھی کر سکتی ہے. جیسا کہ حفاظت کے لیے کر رہی ہے, رات میں سوتے ہوئے آیت الکرسی, تو حیض کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہو, رمضان ہو غیر رمضان ہو, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. سب کچھ کرے سوائے یہ چھوڑ کے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ماں عائشہ کی وہ روایت, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئی, آپ رو رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بیان کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا. تو آپ نے کہا یہ تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے, یہ تو ہونا ہی ہے. اور فرمایا تم طواف چھوڑ کر سب کچھ کرو, اور حج میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کی جاتی ہے, دعا کی جاتی, سب کچھ کرو, صرف کیا مت کرو؟ طواف, کیونکہ طواف کے لیے وضو کرنا ہے, اس وجہ سے صرف طواف مت کرو, باقی سب کرو. سمجھ گئے آپ؟ تو لہٰذا ذکر کر سکتے ہیں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں, توبہ کر سکتے ہیں, صدقات دے سکتے ہیں, خیرات دے سکتے ہیں. صرف نماز روزہ, چونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے ہی نہیں, نماز روزہ اور شوہر کا معاملہ ہوگا, چونکہ اس کا بھی عبادت سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے وہ چھوڑ دیتے. باقی اور اعتکاف نہیں کر سکتی, بعد میں کر لیں, جتنے دن ہو اتنے دن کر لیں, ٹھیک ہے. لہٰذا باقی سب کرے, خاص طور سے شب قدر کو ضائع نہ کرے. شب قدر میں بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں حیض کی حالت میں ہم کیا کریں؟ حیض کی حالت میں تم نماز, تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کچھ کرو. ویسے بھی رات میں تو روزہ رہتا ہی نہیں, سب کچھ کرو, استغفار کرو اور دعائیں پڑھو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو, تحب العفو تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو, فاعف عنی مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے, اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. دعائیں کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, اور کیا کچھ نہیں کر سکتے. دعائیں سے مراد جو دعائیں عربی میں وہ کرو, جو دعائیں تم کو یاد ہے وہ کرو. یہ تمام چیزیں بہرحال اس کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں, اور رمضان کا پورا فائدہ جو شیئر مارکیٹ بڑا رہتا ہے نیکیوں کا, فل فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
اس نے سوال کیا فدیے کے لیے جس مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اس مسکین کو کھانا کتنے وقت کا کھلانا چاہیے؟ یاد رکھیے ایک وقت کا کھانا، ایک دن کا نہیں، پھر سن لیجیے، ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ صحابی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، تو ایک دن کا نہیں ہے، ایک وقت کا ہے، اور اس سے زائد جو آپ دینا چاہے آپ کی مرضی ہے۔ اس نے سوال کیا ہسبینڈ کو دور رکھنے کے لیے نفل روزے رکھ سکتے ہیں کیا؟ ویری گڈ، ٹھیک۔ تو بہرحال حدیث میں الفاظ تو اس کے الٹ ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے، تو اب بہرحال پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ ایسا کر کے شوہر کو دور رکھے۔ بہرحال اس کی نیت ٹھیک نہیں روزہ رکھنے کی، نیت تو یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ السلام علیکم، وہ حیض کے حالات میں وضو کر سکتے کیا؟ اور جا نماز پہ بیٹھ کے بولتے پڑھنا نہیں ہے کوئی ذکر اذکار، یا عصر کے بعد پڑھتے اپن تو وہ بھی نہیں پڑھنا ہے جا نماز پہ ایک جگہ بیٹھ کر، اور جس طرح 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرتے 5 وقت بھی وضو کر سکتے۔ دیکھیے سوال یہ ہے کیا حیض کی حالت میں عورت وضو کر سکتی ہے؟ بالکل، وضو ایک ایسی دائمی عبادت ہے جس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو بغیر غسل کے بھی کر سکتے ہیں۔ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی جب جو ہے ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سونا چاہتے یا کھانا چاہتے تو آپ وضو کر لیتے، حالانکہ آپ کو غسل نہیں ہوتا، حدیث میں لفظ نہیں ہے حالانکہ غسل نہیں ہوتے، میں نے بولا مطلب وہ آپ کیا فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جب کچھ کھانا چاہتے سونا چاہتے تو کیا کرتے؟ وضو کر لیتے، حالانکہ غسل نہیں ہے آپ کو ابھی، تو پتہ چلا وضو اپنے آپ میں دائمی عبادت ہے۔ تو حائضہ عورت وضو کر سکتی، نفاس والی عورت وضو کرتے رہے، ہمیشہ وضو سے رہے، اور انشاءاللہ وضو کے جو بینیفٹس ہے اٹھاتے رہیں گی۔ اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں نا وضو کا ایک آدمی جنابت کی حالت میں وہ بھی وضو کرے اس کا بھی ثواب۔ تو وضو ایک مستقل عبادت ہے، ہاں وضو ایکٹیو جب ہوگا جب غسل کے اوپر کیا جائے گا، جب نماز پڑھ سکتے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن غسل نہ بھی ہو تو وضو اپنا اجر دیتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے جو آدمی جنابت کی حالت میں ہو فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا ہے سوائے اس کی کہ وضو کر لے، تو پتہ چلا وضو کر لیں گے تو فرشتہ نزدیک آ گیا، مطلب جنابت کا اثر کچھ نہ کچھ تو کم ہو، ورنہ جنوبی آدمی کے نزدیک فرشتہ نہیں آتا ہے، سمجھ گیا؟ تو وضو مستقل عبادت ہے، حائضہ اور وضو بھی کرے، مطلب منہ دھوتے تو وضو کر لے، اس سے اچھا لوگ سمجھتے ہیں حیض کی حالت میں تو وضو کرے کیا فائدہ، نہیں، بہت سی عورتوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا حیض کی حالت ہے بول کر ذکر اذکار، یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں بولے، عربی میں کچھ نہیں بولنا۔ اب ایک عرب عورت کو کیا بولیں گے آپ؟ بیچاری کے پاس آپشن ہی نہیں، جو بولیں گی دعائیں لگتی اپنے کو، تو سمجھ رہے آپ؟ ویسا نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنا تلاوت کی نیت سے، یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے سننا ہے تو سن سکتے ہیں آپ، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل تو آڈیو سیڈیز وغیرہ کیا ملٹی میڈیا کا دور ہے، پلے کر دو، ٹھیک ہے، پڑھ نہیں سکتے لیکن سننے سے ممانعت نہیں۔ ماں عائشہ سنتی، اللہ کے رسول آپ کی مانڈی پر لیٹے ہوتے، وہ حائضہ ہوتی اور سنتی، بالکل دلیل ہے ہمارے پاس، سن سکتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا کیا جانماز سے بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کیونکہ جانماز پہ عموماً لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ خون وغیرہ نہ لگے، بس اس کا احتیاط ہے، جس کی دلیل یہ ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کیا، ماں عائشہ سے کہا کہ فلاں چیز مسجد نبوی میں رکھیے لے کر آ، ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں حائضہ ہوں، تو کہا حیض تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے، سمجھ گیا؟ تو پتہ چلا مسجد سے گزر سکتی ہے، اگر گزرگاہ ہو تو مسجد سے کچھ لانا ہے تو اٹھا کے لا سکتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا اٹھا کے لاؤ، ماں عائشہ نے کہا میں حائضہ ہوں، آپ نے کیا فرمایا حیض تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے۔ پتہ چلا خون وغیرہ اگر اس کا گرنے کا ڈر نہ ہو تو مسجد میں داخل ہو کے گزرگاہ، مسجد سے گزرگاہ ہوتی گاؤں وغیرہ میں کئی جگہ گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، جانماز میں بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کل تو کافی سیف ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر رمضان مہینے میں ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے روزے بعد میں رکھنا ہے کیا؟ دیکھیے رمضان کے مہینے میں اگر کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو یقیناً یہ نفاس والی عورت ہو گئی، اور ڈیلیوری کی وجہ سے اس کو نفاس آئیں گا، نفاس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھیں گی، تو یہ روزوں کو اس کو نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد، طہور کے بعد اس کو یہ روزوں کو رکھنا ہے۔ وہ جتنے بھی دن ہوتے، ہو سکتا ہے ڈیلیوری رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی اور 10-15 دن میں ختم ہو جائے، تو رکھنا ہے تو رکھے، لیکن اگر دودھ پلانے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتی ہے، ہوتا ہے نا، چونکہ دودھ پلانے والی کو بھی اللہ کے رسول نے چھوٹ دی ہے، پیگننٹ کو بھی چھوٹ دی ہے جو حاملہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ بعد میں جب پھر موقع ملے تب کمپلیٹ کر سکتی ہے، لیکن پیگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے چھوڑنا ضروری نہیں ہے،
چاہے تو رکھ بھی سکتی ہے اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے, لیکن حائضہ اور نفاس والی کو تو روزے رکھنا منع ہے, یاد رکھیے اس وجہ سے, ٹھیک ہے, روزے رکھنا اس کو منع ہے. تو یہ دونوں عورتیں, مطلب جو پریگننٹ عورت ہے اس کو روزے چھوڑنا ہے, اس کے بعد اس کو پاک ہونے کے بعد وہ روزے رکھنا ہے. کسی نے سوال کیا, رمضان کے آخر میں قرآن پڑھتے وقت حیض آ جائے تو کیا کسی اور سے باقی کا قرآن پڑھا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے, اگر رمضان میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ کو پورا قرآن ختم کرنا تھا اور آپ کو حیض آ گیا, تو دوسرا کیوں پڑھیں گے آپ کے لیے قرآن؟ وہ پڑھیں گا, اس کو اجر ملیں گا, اس کا آپ کو نہیں ملیں گا اس کا اجر. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کسی اور سے کروا لیں گے. یہ وہ عبادت نہیں ہے جو آؤٹ سورس ہو سکتی ہے, نہیں ہے, قرآن آؤٹ سورس نہیں ہوتا, یہ آپ کو اپنا پڑھنا ہے. مطلب یہ ایسی بدنی عبادت ہے جو کسی کو ہم پیش نہیں کر سکتے, ہم کو اپنا کرنا پڑنا, نماز, قرآن, ٹھیک ہے. جو بدنی عبادت ہے کسی کو ہم دے سکتے ہیں, وہ کون کون سی ہے؟ کسی کے نظر کے روزے ہم اس کے بدلے میں رکھ سکتے ہیں, یہ بالکل جائز ہے. اس کے بعد کسی کے بدلے تو حج یا عمرہ کر سکتے ہیں, یہ بدنی عبادت ہے نا, فزیکل ہے, لیکن کر سکتے ہیں. قرآن, نماز اس میں نہیں ہے, تو لہٰذا قرآن کسی اور سے نہیں پڑھا سکتے, اس کو ثواب ملیں گا اگر پڑھیں گا, تو آپ کو نہیں ملیں گا اس کا. کسی نے ایک سوال کیا, حیض کا خون 2 دن آنے کے بعد غسل لیا جاتا ہو اور پھر خون نہ آتا ہو اور ابھی 2 دن بعد آتا ہو, تو دیکھیے اگر 2 دن تک پہلے کسی کو حیض آتا تھا, ایج کے ساتھ اگر اس کا ڈیوریشن بڑھ رہا ہے اور وہ 3 اور 4 دن ہو رہا ہے, تو یہ حیض ہی مانا جائے گا. یا کم ہو رہا ہے, 5-6 ڈیز آتا تھا, اب کم ہو رہا ہے, عمر کے حساب سے, حالات کے حساب سے کم ہوتا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ, کچھ کا بڑھتا ہے کچھ کا کم ہوتا ہے. ایک پیک شروعات میں کم ہوتا ہے, پھر بڑھتا ہے اور پھر کم ہو کے ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ آگے پیچھے ہوتا ہے, تو آپ وہ سائیکل کو کاؤنٹ کریں کہ 1 مہینہ ہوا, 2 مہینے, 3 مہینے میں, تو آپ سمجھ جائے بھی ٹائم آپ کا بڑھ رہا ہے, پیریڈ اس کا بڑھ جا رہا ہے, پیریڈ کا پیریڈ بڑھ جا رہا ہے, حیض کا پیریڈ بڑھ جا رہا ہے, یہ آپ اس کو سمجھ لیں. تو اس کو حیض میں انشاءاللہ آپ کاؤنٹ کریں. لیکن بہت زیادہ ایب نارمل, جیسا 2 دن ہوتا تھا اور اب 10 دن ہو رہا ہے, تو پھر آپ 2 کو مانیں گے حیض, 8 دن کو مانیں گے استحاضہ, اور 2 کے بعد یا 3 کے بعد غسل لے لے, 7 دن استحاضہ مانیں گے, نماز وغیرہ کریں گے, ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ پھر 10 دن کی سائیکل بن جائے, لیکن اتنا اب نارملٹی جنرل نہیں ہوتی. اگر بہت زیادہ دکھ رہا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے, وہ چیک اپ کر کے آپ کو بتائیں گا یہ نارمل ہے یا کوئی دوسرا پرابلم ہے. کسی نے ایک سوال کیا, حائضہ عورت تاخراتوں میں مسجد میں بیٹھ سکتی ہے کیا؟ نہیں, مسجد سے گزر سکتی ہے عورت, بیٹھ نہیں سکتی کوئی مسجد میں. نہ کوئی مسجد میں اجتماع سن سکتی ہے, نہ کوئی نماز کے اندر بیٹھ سکتی ہے, نہ دعا میں شامل ہو سکتی ہے, نہ کچھ. صرف مسجد سے گزرنا ہے, گزر سکتی ہے, کچھ سامان لایا تو جا کے, جیسا کہ مسجد کے اوپر ہی رہتے ہیں, مسجد کے اندر امام, مؤذن, ان کا خاندان رہ رہا ہے, تو ان کے گھر میں عورتیں ہیں نا, تو مسجد سے گزر کے سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں گی, کیونکہ اوپر کا حصہ مسجد نہیں مانا جاتا, مسجد کے روم مانے جاتے ہیں, تو رہ سکتی ہے اس میں. لیکن مسجد سے گزرنا ہے, مسجد کے اندر سے آ کے گزر سکتی ہے, کنڈیشن خون نیچے نہ گرے. بلکہ یہاں وہ مسئلہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے کیا بیٹھ سکتی راتوں میں؟ نہیں, بیٹھ نہیں سکتی مسجد میں کسی بھی نیت سے, درس کے نہیں, فلاں فلاں. ہاں, مسجد میں کوئی ایسا روم ہے جو مسجد کا حصہ نہیں, عورتوں کے لیے انسٹیٹیوٹ ہے جو عورتوں کے لیے, تو اس میں کوئی بھی عورت آ سکتی ہے, حائضہ غیر حائضہ, پاک والی عورت بھی, سب. مسجد اگر جس کو کہتے ہیں, وہاں ایسی عورت بیٹھ نہیں سکتی, یاد رکھیے. لہٰذا اس کے لیے یا تو کوئی انتظام ہو الگ سے, یا پھر وہ نہ جائے مسجد میں, لیکن مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی, گزر سکتی ہے. یہ جا کر کچھ سامان اٹھا کے لانا, اتنا بس کر سکتی انشاءاللہ. نماز کے دوران اگر حیض آ جائے جس تراویح کے, وہ تو نماز کا یا آخری رکعت میں, تو اس کی نماز پوری ہوگی یا نماز چھوڑنی ہوگی, یہ کنٹینیو کرنی ہوگی؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر نماز کی حالت میں, تراویح میں حیض آ جائے, فرض نمازوں میں حیض آ جائے, جمعہ کی نماز میں تھے, عید کی نماز میں تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی تھی, اسی طرح اور کوئی عبادت میں تھی, روزے کی حالت میں تھی, نماز کی, تو اور حیض آ جائے, تو وہ عمل وہیں ختم کرنا پڑے گا. تراویح میں تھی, تراویح چھوڑ کے باہر نکل جائیں گی. جمعہ میں تھی, جمعہ چھوڑ کے مسجد سے جتنے جلدی ہو سکے نکل جائیں گی. اعتکاف میں تھی, اعتکاف چھوڑ کے جتنے جلدی ہو سکے مسجد سے نکل جائیں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح تلاوت قرآن کر رہی تھی, قرآن جب ہی بند کر دیں گی اور اس کو اٹھا کے رکھ دیں گی, یاد رکھیے, سمجھ. اسی طرح شوہر کے ساتھ تھی ہم بستری, حیض آ جائے, وہیں وہ معاملہ ختم ہو جائیں گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اگر نماز میں ہو اور حیض آ جائے, وہیں نماز ختم ہوئی, آپ نماز ختم کریں یا نماز توڑ دیں, وہاں رکی رہیں, اس کے بعد جب لوگ سلام پھیرے تو وہاں سے آپ سب میں سے نکل جائے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کنٹینیو ہوں گے, آخری رکعت ہے, آخری بس اب قاعدہ ہے, ختم ہو گیا نا. 5 منٹ پہلے آ جائے روزہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا, 1 منٹ پہلے آ جائے مغرب سے تو ختم ہو جائیں گا, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ معاملہ ختم ہوا, نماز توڑ دیں آپ, اس کے بعد آپ انتظار کریں جو لوگ نمازی ہے سلام پھیرنے کا, یا پھر اگر جگہ ہو تو نکل کر چلے جائے صف میں سے, انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کنٹینیو نہیں کیا جائے گا, چاہے آخری کیوں نہ, قاعدہ کیوں نہ ہو,
کیونکہ اب آپ کو حیض آ گیا اور مسجد میں رہنا حیضہ کا ٹھیک نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکے نکل جائے, اور نماز وغیرہ اس کی اب ہوں گی بھی نہیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ نماز اور روزہ حیض کی حالت میں خاص کوئی پڑے وہ گناہ ہیں, یاد رکھیں. لہٰذا اب آپ کو اللہ نے رخصت دے دی, آپ چھوڑیں اور گھر جانے کی کوشش کریں, مسجد سے نکلنے کی کوشش کریں. اپنی بات کو ہم یہیں ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.